دل ہے کہ مانتا نہیں. از قلم فائزہ احمد. پارٹ 5. واو. مومنہ جیسے ہی نیچے تیار ہو کر آئی ٹیبل پر پانی کا جگ رکھتی عرش نے اسے دیکھ کر بے ساختہ کہا تھا. وہ سی گرین شارٹ فراک جس کی بازو چوڑی دار تھے جو فل سلور کام سے بوجھل تھے جن کے آگے چھوٹے چھوٹے سلور پرل لگے ہوئے تھے. گلے اور دامن پر بھی چھوٹے چھوٹے سلور پرل لگے ہوئے تھے. نیٹ کا دوپٹہ بھی فل کام سے بوجھل تھا. نیچے تنگ کیپری پہنے وہ ڈریس اس کی لمبی ہائٹ پر بہت پیارا لگ رہا تھا. مومنہ بالوں کو اسٹریٹ کیے انہیں کھولے ڈارک میک اپ میں ہال میں موجود لوگوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی. کیسی لگ رہی ہوں میں؟ مومنہ نے آئی برو اچکاتے ہوئے آزگل سے پوچھا جو ٹیبل پر فریش فروٹ کی باسکٹ رکھ رہی تھی. مومنہ کی آواز پر اس کی طرف دیکھا تھا. وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی تھی مومنہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر. ویسے تو وہ رف سے حلیے میں رہتی تھی لیکن جب کبھی وہ تیار ہوتی تھی تو بہت پیاری کیوٹ سی لگتی تھی. بہت پیاری لگ رہی ہو. جواب آزگل کے بجائے عرش کی طرف سے آیا تھا. شکریہ جناب. مومنہ نے عرش کو مسکرا کر کہا اور پھر آزگل کو دیکھا جو تیکھی نظروں سے اس کا ڈریس دیکھ رہی تھی. پارس نے دلوایا ہے. پتا ہے کتنے کا ہے؟ مومنہ کہہ کے رکی. 10,000 کا. مومنہ نے اپنا خوبصورت سی گرین دوپٹہ لہراتے ہوئے کہا. آزگل مسکرا. تم چاہے 10,000 کا پہنو یا 10 لاکھ کا شکل تو تمہاری وہی سڑی کی سڑی رہے گی. آزگل نے اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف چرکتے ہوئے پھیلی سی مسکراہٹ سے کہا تھا. وہ سر ہلا کر مسکرائی اور پھر اس کے کان کے قریب جھکی. گریپس آر ساور. مومنہ مسکرا کے کہتی بالوں کو جھٹکتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی. فوزیہ اور آس نے اس کی پشت کو جلتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہ گئی تھی. مومنہ عائشہ سے مل کر باہر آئی جہاں ریان گاڑی سے ٹیک لگائے اسی کے انتظار میں کھڑا تھا. پارس کو آج ایک بہت ہی ضروری کیس کے متعلق چھان بین کرنی تھی اس لیے وہ ریان کو مومی کے اس کی گھر فرینڈ کے گھر چھوڑنے کا کہہ کے چلا گیا تھا جسے ریان کو نہ چاہتے ہوئے بھی منظور کرنا پڑا تھا ورنہ مومی دی بلیک بیلٹ کے ساتھ جانے کا کون رسک لے سکتا تھا. بہت جلدی آ گئی آپ. ریان نے اس کی دیر سے آنے پر چوٹ کی. بھابھی ہوں تمہاری اسے تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے. مومنہ تنک کر کہتی گاڑی میں بیٹھی. ریان نے منہ بنا کر اپنی بھابھی کو گھورا اور پھر گاڑی سٹارٹ کی. پیچھے پیچھے ایک گاڑی گارڈ بھی ان کے تھی جنہیں پارس سختی سے مومی کی حفاظت پر معمور کر کے کیا تھا. آئلیہ سیڑھوں سے اتر رہی تھی. اس کی پریگنینسی کا 8واں منتھ تھا. رانیہ اس گھر میں بہت مشکل سے دن گزار رہی تھی. فوزیہ اس کے ہر کام میں کیڑے نکالتی تھی بات بات پر خوب اسے سناتی تھی. اس گھر میں صرف حدید کا ہی سہارا تھا اسے. حدید 2-3 دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا بزنس کے سلسلے میں. رانیہ ہر کام کرنے کی کوشش کرتی لیکن فوزیہ بیگم اسے کوئی بھی کام کرنے نہ دیتی تھی. اسے حویلی میں رانیہ کا جینا حرام کر رکھا تھا. رانیہ حدید سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی ورنہ فوزیہ کی کیا مجال تھی رانیہ کو تیری نظروں سے دیکھنے کی بھی. آئلیہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب اس کا پیر پھسلا تھا. وہ چیختی ہوئی فرش پر گری تھی. اس کی چیخ سن کر سب اپنے اپنے کمروں سے نکلے تھے. رانیہ جو سیڑھیوں پر کھڑی تھی صدمے سے منہ ڈھانپ کے رہ گئی تھی. فوزیہ نے تکلیف سے چیخ مارتی ہوئے آئلیہ کو گود میں ڈالا. مصطفیٰ سے ہسپتال لے کر چلے جلدی سے. فوزیہ نے روتے ہوئے ساکت سے کھڑے مصطفیٰ کو متوجہ کیا تھا. جلدی سے اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے جہاں اسے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا گیا تھا. رانیہ نے حیرت سے سیڑھیوں پر گرے تیل کو دیکھا. یہ تیل کیسے گر گیا یہاں؟ رانیہ نے منہ کو ڈھانپ کر حیرت سے سوچا تھا. کہاں ہے چکن پاستا؟ خرم نے سامنے کھڑی ہستی سے پوچھا جو پریشانی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی. وہ میں نے بنا کر فریج میں رکھا تھا لیکن اب دیکھا تو وہ باؤل تو خالی پڑا ہے جیسے اس میں کچھ رکھا ہی نہ ہو. عرش نے منہ بسوڑتے ہوئے شرمندگی سے کہا. خرم نے سنجیدگی سے سر ہلایا. ریان کے سامنے تو نہیں بنایا تھا نا؟ خرم نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اٹھ کر عرش سے پوچھا. میں جب بنا رہی تھی تو وہ لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا. عرش نے اسے دیکھتے ہوئے شرمندگی سے کہا. تو پھر بات ختم. پاستا بنا ہو اور ریان صاحب چھوڑ دیں ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک پاستا ہی تو تھا. تم کل بلا لینا چوری چوری پھر ہم دونوں ریان سے چھپ کر کھائیں گے چوری چوری. خرم نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے سنجیدہ مگر شرارتی لہجے میں کہا. مجھے کتنا برا لگ رہا ہے آپ دعوت چھوڑ کر آئے مگر. عرش نے ہونٹ لٹکا کر کہا. بس اب ریلیکس ہو جاؤ اور میرے لیے گرما گرم کافی بنا کر لاؤ جلدی سے. شاباش. خرم نے اس کے گال کھینچتے ہوئے پیار سے کہا تھا. ٹھیک ہے میں 5 منٹ میں کافی بنا کے لاتی ہوں. عرش نے ہلکی سی مسکان سے کہا اور جلدی سے کچن کی طرف بڑھی. خرم مسکراتا ہوا صوفے پہ بیٹھا نظریں کچن میں کافی بناتی عرش پر جماتی. کیا مطلب وہ تمہیں فون کر رہا ہے؟ تمہاری شادی ہے آج اور تم اس بے وفا کو رو رہی ہو؟ مومنہ نے کرن کی بات سن کر غصے سے اسے ڈانٹا تھا. MC وہ آؤٹ آف کنٹری تھا. کرن نے اس کی صفائی پیش کرنا چاہی.
وہ جہاں بھی تھا تم چپ چاپ اب تیار رہو، میں تمہاری اس ڈرپوک انسان سے ہرگز شادی نہیں ہونے دوں گی، سمجھی تم؟ مومنا نے غصے سے ناک سکیڑ کر اسے ڈانٹا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں اپنے بابا کی عزت کو خراب کروں گی؟ میں نے صرف بات کی ہے، کوئی اس کے ساتھ بھاگی نہیں جا رہی، نکاح تو اب بھی اسے ہی کروں گی جسے بابا کرائیں گے۔ کرن نے آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ بیٹا کرن کو باہر لے آؤ۔ رضیہ بیگم نے برائڈل روم میں آ کر مومی سے کہا، ان کے ساتھ کرن کی کچھ کزنز بھی تھیں۔ جی آنٹی۔ مومی نے رضیہ سے کہہ کر ساکت سی بیٹھی کرن کو اٹھایا۔ ایک طرف سے اس نے تو دوسری طرف سے اس کی باقی کزنز سے پکڑا ہوا تھا۔ کرن قدم گھسیٹتی ہوئی ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ اسٹیج پر غرور سے بیٹھا ارحم سامنے سے آتی ہوئی کرن کو طنزیہ مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کرن کو دوسری سائڈ پر بنے چھوٹے سے اسٹیج پر بٹھایا گیا جب تک نکاح نہ ہو جاتا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ کرن ڈل پنک برائڈل لہنگے میں کمپلیٹ ہار سنگار کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی نکاح خواہ رجسٹر پکڑے کرن کی طرف آئے، ساتھ کرن کے ابو اور اس کے بھائی بھی تھے۔ بیٹا آپ کو یہ 1 منٹ۔ بھاری آواز پر سب سامنے کی طرف متوجہ ہوئے تھے جہاں وہ وردی میں ملبوس 7 انسپکٹر اسلم اور 2 اور افسر یہ کھڑا تھا۔ مومنا نے حیرت سے انگلی میں پسٹل گھماتے دیکھا، وہ چاروں طرف کا جائزہ لیتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مومنا نے اپنے ہینڈسم سے شوہر کو گھورا کہ آنا ہی تھا تو اکیلا آتا، بھلا ان افسران کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مومی نے اسے گھورتے ہوئے سوچا، جبکہ اس کی نظر ابھی مومی پر نہیں تھی بلکہ جہاں تھی اس کے پسینے چھڑانے کے لیے کافی تھا۔ ارحم ایک دم بکھلاتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ 1 منٹ ایس پی، اگر تم میری طرف بڑھے تو میں گولی چلا دوں گا۔ سب نے حیرت سے ارحم کو دیکھا جو اب پسٹل نکالتا پارس پر تان چکا تھا۔ مومی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ارحم کو دیکھا جو اس کے شوہر پر پسٹل تانے کھڑا تھا۔ کرن بھی حیرت سے گھونگھٹ اٹھائے اب کھڑی ہو چکی تھی اور دکھ سے عمران صاحب کو دیکھ رہی تھی جو بت بنے ارحم کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے ڈی ایس پی صاحب؟ ارحم کے والد نے پارس کو گھور کر پوچھا۔ یا آپ اپنے بیٹے سے پوچھے تو بہتر ہوتا۔ خادم صاحب، پارس نے پسٹل ارحم کی جانب کیے ہی خادم صاحب سے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارحم کے والدہ نے اس سے ترک کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ کا بیٹا ڈرگز اسمگلنگ کرتا ہے، جس کے بارے میں ہم 3 ماہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہتر ہوگا تمہارے لیے مسٹر ارحم خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ پارس نے ارحم کی والدہ سے کہہ کر ارحم کو وارننگ دی۔ ارحم نے ساکت سے کھڑی کرن کی طرف چھلانگ لگا کر اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا تھا۔ ایس پی، جانے دو مجھے، ورنہ 1 سیکنڈ میں اس کی کھوپڑی کھول دوں گا۔ کرن نے لرزتے ہوئے مزاحمت کرنی چاہی جب ارحم نے کس کر اپنا بازو اس کی گردن کے گرد کیا تھا۔ جانے من، تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی، سمجھی تم؟ ارحم نے اس کے کان کے پاس پھنکارتی ہوئی آواز میں اسے کہا تھا۔ مومی نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا اور ایک نظر کرن کو جو روتی ہوئی اب ساکت سی کھڑی تھی۔ چھوڑو میری بہن کو خبیث انسان، ورنہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے آج تم۔ کرن کے بھائی نے غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ رک جاؤ ڈیئر کزن، اگر بہن کی زندگی چاہتے ہو تو 1 منٹ لگے مجھے اس کے اوپر پہنچانے میں۔ ارحم نے پسٹل کی نوک کرن کے سر پر رکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا تھا۔ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھے پریشانی سے سچویشن کو دیکھ رہے تھے، جبکہ عمران صاحب تو بس اسے اپنی لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتے جا رہے تھے۔ یہ تھا میری پسند، جس کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کی پسند کو ٹھکرا دیا۔ عمران صاحب دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہے تھے۔ رضیہ، کرن کی بہن بھابھی سب آنکھوں میں آنسو لیے سے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ پارس کی اچانک ہی نظر مومی پہ پڑی تھی جو شوق سی کرن کو دیکھ رہی تھی۔ اوہ، مطلب یہ مومنا کی دوست کرن ہے۔ مومنا نے بھی پارس کو اب دیکھا۔ پارس نے اسے آنکھوں سے ہی کچھ اشارہ کیا تھا۔ مومنا نے پارس کو دیکھ کر ارحم کو دیکھا جو سامنے کھڑے پارس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مومنا نے گہری سانس لی اور تھوڑا سا ارحم کی طرف کھسکی اور پھر رک کر دونوں کی طرف دیکھا اور پھر تھوڑا اور کھسکی، جو ارحم جیسے شاطر انسان سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ ارحم نے مسکرا کر ڈی ایس پی کو دیکھا جو دھیمے دھیمے اس کے طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ ارحم نے اچانک سے کرن کو سامنے کی طرف دھکا دے کر اپنی طرف بڑھتی ہوئی مومی کو کھینچا۔ تب تک پارس نے جلدی سے اس کا بازو پر فائر کر دیا تھا، جس سے پورا ہال چیخوں میں گونجا تھا۔ رانیہ پورا دن جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر لگاتی رہی تھی۔ حدید کا فون بھی نہیں آیا تھا جس سے وہ آئلہ کی کنڈیشن کے بارے میں تبھی گھر کا مین دروازہ اور ایمبولینس گاڑی کا خوفناک ہارن سنائی دیا۔ رانیہ دھک سی رہ گئی تھی اور جلدی سے باہر بھاگی جہاں اب بہت سی گاڑیاں کھڑی تھی۔ کچھ لوگ ایمبولینس سے اسٹریچر نکال رہے تھے۔ دوسری گاڑی سے اونچا اونچا روتی فوزیہ باہر آئی تھی۔ رانیہ نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ رانیہ نے دھندلائی ہوئی نظروں سے سوچا۔ میت کو گھر کے صحن میں رکھتے ہی ایمبولینس چلی گئی تھی۔ اب بہت سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ رانیہ اپنے بے جان قدم گھسیٹتی ہوئی میت کی طرف بڑھی تھی،
رانیہ کی طرف بہت سے لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ رانیہ نے چارپائی پہ پڑی آئلہ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب فوزیہ نے اس کا ہاتھ رستے میں ہی سختی سے روکا۔ پہلے میری بہن کو کھا گئی، اب کیا چاہتی ہو؟ اسے مار تو دیا ہے تم نے، بولو اب اور کیا چاہتی ہو؟ فوزیہ بیگم نے اسے زور سے دھکا دیتے ہوئے اونچی سی آواز میں پھنکاری تھی۔ رانیہ دور چکنے فرش پہ جا گری تھی۔ رانیہ نے حیرت و پریشانی سے فوزیہ کو دیکھا۔ اب لوگوں کی زیادہ توجہ میت پر نہیں بلکہ رانیہ پر تھی۔ کیوں مارا میری بہن کو؟ بولو، کیا بگاڑا تھا اس سے تمہارا؟ ہاں کیا بگاڑا تھا؟ فوزیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں کیوں ماروں گی آئلہ کو؟ ابھی لفظ اس کے منہ میں ہی تھا جب ایک سناٹا تھپڑ اس کے گال پہ بنا تھا۔ رانیہ نے دکھ و تکلیف سے اپنے سامنے کھڑی آئلہ کی ماں کو دیکھا جو چہرے پر غضب کے تاثرات لیے اسے مار دینے کو تیار تھی۔ کیوں مارا میری بیٹی کو تم نے؟ سب مرد ساکت کھڑے تھے۔ نکالو اسے باہر ورنہ ہم یہاں سے اپنی بہن کی میت اٹھا کر لے جائیں گے۔ آئلہ نے بین کرتی ہوئے رانیہ کے خلاف زہر اگلا۔ بھابی میرا یقین کرے میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود ہی گری تھی۔ رانیہ نے روتے ہوئے اپنی بے بسی سے اپنی صفائی پیش کی۔ ارے جلتی تھی تم میری بہن سے، پہلا وارث جو دینے والی تھی وہ اس گھر کو، تمہاری جلن میری بہن کو کھا گئی۔ فوزیہ بھابی یہ ٹائم ان باتوں کا نہیں ہے، ہم اس مسئلے پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ آخر احتشام نے بھی آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ میری بہن کا قتل ہوا ہے اور آپ یہ مسئلہ کہہ رہے ہیں؟ اگر اس گھر سے ابھی نہ گئی تو ہم میت کو اسی وقت لے کر چلے جائیں گے۔ فوزیہ نے بھی سب پر بم پھوڑا تھا، جس پر احتشام ہونٹ بھیج کر خود کو قابو پاتا رہ گیا تھا۔ چوکیدار باہر نکالو اسے۔ فوزیہ کی ماں نے چوکیدار کو اشارہ کیا تھا۔ رانی نے ایک خاموش نظر سے تماشا دیکھتے لوگوں کو دیکھا، پھر قدم گھر سے باہر کی طرف بڑھائے۔ وہ اور ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسے چپ چاپ چلی گئی تھی۔ ارہم نے درد سے چلاتے ہوئے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ پارس نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر ایک ساتھ 2 تھپڑ لگائے تھے۔ ایس پی چھوڑو میرے بیٹے کو، کہاں لے کے گئے ہو تم؟ ارہم کی ماں نے اسے ارہم سے پیچھے کرتے غصے سے کہا تھا۔ اسلم اریسٹ ہم۔ پارس نے انہیں اگنور کرتے ہوئے نیچے گرے ارہم کو دیکھ کر اسلم کو آرڈر دیا تھا۔ یس سر۔ اسلم ہتھکڑی لیے ارہم کی طرف بڑھا تھا۔ اسلم تم اسے لے کے چلو، آدھے گھنٹے تک پہنچ رہا ہوں میں ابھی۔ پارس نے اس کے ماں باپ سے اسے زبردستی چھڑاتے ہوئے اسلم کے حوالے کیا تھا۔ جی سر۔ اسلم اور دوسرے آفیسرز ارہم کو لے کر چلے گئے تھے۔ پیچھے ارہم کی ماں اور باپ بھی تھانے نکل گئے تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ کیسے اسے جانے دیتے؟ پارس نے اب مومی کو دیکھا جو کرن کو سینے سے لگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پارس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ اب کیا ہو گیا؟ رضیہ نے آنسولی آنکھوں سے عمران صاحب کو دیکھا۔ اب تو کرن کی شادی کہیں نہیں کر سکتے عمران صاحب، ان کے خاندان کے ایک آدمی نے افسوس سے کہا۔ ان کے خاندان میں رواج تھا جس لڑکی کی بارات لوٹ جاتی پھر اس لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ عمران صاحب نے اپنے بازو کرن کی طرف کیے تھے۔ کرن روتی ہوئی بھاگ کر ان کے سینے سے لگی گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی، اپنا بابا کے دکھ پر۔ کیوں نہیں ہو سکتی کرن کی شادی؟ مومی نے اس آدمی سے تنک کر پوچھا۔ لڑکی ہمارے اپنے رواج ہیں، تم نہ ہی ان میں پڑو، ایک بزرگ نے مومی کو گھورتے ہوئے سمجھایا۔ مومی نے پارس کو دیکھا جو اسے اس دیکھنے کے بعد سنجیدگی سے سچویشن دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ مومی نے پریشانی سے پوچھا۔ ڈونٹ وری، پریشان مت ہو۔ پارس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کرن کیا کرے گی اب؟ مومی نے کرن کو دیکھتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا۔ پارس نے کرن کے خاندان کی طرف دیکھا جو ایک ٹیبل پر پریشان حال بیٹھے تھے اور پھر مومی کو۔ کرن ریان سے کتنی بڑی ہوگی؟ پارس نے اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا؟ پارس یہ کوئی ٹائم ہے اس طرح کے فضول کوسچن پوچھنے کا؟ مومنا نے اسے دیکھتے ہوئے صدمے سے پوچھا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، اگر نہیں دو گی تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پارس نے موبائل پر نمبر لائٹ کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں تم جہاں بھی ہو صرف 10 منٹ میں پہنچو مومنا کی فرینڈ کے گھر، جو کہا ہے وہ کرو، زیادہ کوسچن پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ پارس نے 2 ٹوک کہہ کر فون بند کیا اور پھر مومی کو دیکھا جو الجھے ہوئے تاثرات سے اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ انکل مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، پارس نے عمران صاحب کے پاس آتے ہوئے کہا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو ایس پی صاحب؟ عمران صاحب کے بجائے جواب اس کے بھائی کی طرف سے آیا تھا، اور پھر جو بات پارس نے وہاں کھڑے سب لوگوں کی تھی اس کو سن کر لوگ حیران رہ گئے تھے۔ عمران صاحب نے بمشکل کھڑے ہوتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا۔ کرن نے ناسمجھی سے مومنا کو دیکھا جو خود کو پورا کا پورا منہ کھلے اپنے شوہر کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے کوئی انہونی سی بات کرتی ہو۔ میرا بھائی پہنچتا ہی ہوگا اور اس کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں۔ کرن مومنا کی دوست ہے تو میری بھی بہن ہے، آپ بے فکر ہو کر فیصلہ کریں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم پرائے خاندان میں شادی نہیں کرتے۔ عمران صاحب کے ایک کزن نے اسے تنک کر کہا۔ انکل ہم بھی آپ کی برادری کے ہیں، ہم ملک فیملی سے ہیں۔ ملک صفدر عبداللہ کا نام تو آپ نے اچھے سے سنا ہی ہوگا، وہ میرے دادا ہے۔ پارس نے ہلکی سی مسکان سے اس آدمی کا منہ بند کیا جو اب
منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے. باقی سب بھی کچھ ایسا ہی حال تھا. لیکن بیٹا انکل پلیز کچھ نہ کہیں, بس ہاں کریں. مومنا نے عمران صاحب کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ سے کہا. کچھ ہی دیر میں ریان پہنچ چکا تھا وہاں. بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کوئی شادی وادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا, تو میری طرف سے تو سوری, مجھے شادی کے لیے فورس نہ کیا جائے. ریان نے پارس کی ساری بات سن کر پریشانی سے جواب دیا تھا. فورس کے بچے, ایک مکہ منہ پہ پڑے گا نا تو سارا فورس دانتوں کے ساتھ باہر آ جائے گا تمہارا. اگر دانت پیارے ہیں تو جو میرا شوہر کہہ رہا ہے وہ چپ چاپ مان لو, ورنہ. مومنا نے غصے سے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے مکہ دکھاتے ہوئے اسے دھمکی دی. بھائی, ریان نے دور کھڑے اپنے بھائی کو احتجاجی لہجے سے پکارا, جس نے اس کی پکار پر صرف کندھے اچکاتے ہوئے سے گھورا تھا. آپ دونوں کیوں مجھے گھر سے نکلوانا چاہتے ہیں؟ ریان نے روحانسی شکل بنا کر کہا. مانا کہ وہ اسے اچھی لگتی تھی, لیکن شادی کے بارے میں تو اس نے اپنے خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا. پھر اس کے اور کرن کے اعتراض کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے دونوں کو ایک مضبوط سے رشتے میں باندھ دیا تھا سب نے. یہ آپ کے لیے. خرم کمرے میں بیٹھا ضروری کال پر بات کر رہا تھا جب ارش نے اس کے آگے ایک خوبصورت سی پلیٹ رکھی جس میں کھیر تھی, جس کے اوپر چاندی کا ورک سجا ہوا تھا. I will talk to you later. خرم نے اگلے بندے سے کہہ کر فون بند کیا اور فرصت سے اپنی بیوی کو دیکھا جو پاستے کا ازالہ کرنے کے لیے کھیر بنا لی تھی. ادھر آؤ, خرم نے کہہ کر اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب صوفے پر بٹھایا تھا. میری جان, تم یہ نہ بھی بنا کر لاتی تو میں اس پاستا کو بھول چکا تھا. کیا ضرورت تھی اتنی دیر کچن میں کھڑے ہونے کی؟ خرم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار سے کہا. آپ کا کام کرنے میں تھکتی نہیں ہوں, بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے. جواباً ارش نے بھی اس کا چہرہ ہاتھوں کے پہلے میں لیتے ہوئے کہا. خرم نے مسکراتے ہوئے اپنی دیوانی سی بیوی کو دیکھا اور سر ہلا کر ٹیبل سے پلیٹ پکڑ کر اتنی محنت سے بنائی ہوئی کھیر کھائی تھی. آج گل نے ضبط سے مٹیاں بھینچی. تمہارا بھائی مجھے ٹھکرا دے اور تم یہاں میرے بھائی سے رومانس کرو, یہ میں نہیں ہونے دوں گی. آج گل جو کسی کام سے خرم کے پاس آئی تھی, ان دونوں کو خود میں بزی دیکھ کر غصے سے کہتے ہوئے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی. یہ کون ہے؟ مومنا کے ساتھ سجی سمری سی لڑکی دیکھ کر بی بی حضور نے حیرت سے اس سے پوچھا. کرن نے لب کاٹ کر مومی کو دیکھا. یہ کیسا رخ بدلا تھا اس کی زندگی نے کہ وہ اب تنکا تنکا بکھر کے رہ گئی تھی. مومنا نے ریان کو دیکھا جو بی بی حضور کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اب آئی برو اچکاتے ہوئے مومی کو جواب دینے کا کہہ رہا تھا. یہ کرن ہے بی بی حضور, ریان کی بیوی. جواب پیچھے سے آتے ہوئے پارس نے دیا تھا سنجیدگی سے. بی بی حضور تو حیرت زدہ ہی رہ گئی تھی. حیرت زدہ سی تو وہ لاؤنج میں آتی فوزیہ بھی رہ گئی تھی, جس کے قدم وہیں ٹھٹک گئے تھے. وہ تو اپنی بھتیجی کو ریان کے لیے سوچے بیٹھی تھی, اور یہاں پارس کہہ رہا تھا کہ یہ ریان کی بیوی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ یا ان کے ستارے ہی گردش میں تھے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ احتشام نے اخبار کو فولڈ کرتے ہوئے اس سے تیکھے لب و لہجے میں پوچھا تھا. مومنا, کرن کو ریان کے کمرے میں لے کے جاؤ. پارس سے شرمندگی سے نظر جھٹکاتے ہوئے کرن کو دیکھ کر مومی سے کہا تھا, جس نے فٹ سے کرن کا بازو پکڑا تھا اور ریان کے کمرے کی طرف دوڑ لگاتی تھی جیسے وہ اسی تلاش میں ہو. پارس کی دادا حضور کے سامنے پنچایت لگی ہوئی تھی. سب بڑے بھی وہیں جمع تھے. سب پارس اور مومنا کو غصے سے دیکھ رہے تھے. ریان کے ابھی ماں باپ زندہ ہیں. تمہیں کس نے حق دیا تھا یوں اس کی شادی کسی بھی لڑکی سے کروا دو ہماری اجازت کے بنا؟ ملک صفدر نے اپنی گرجدار آواز میں سے پوچھا. اور یہ لڑکی, اس سے تو کسی سمجھداری کی امید کی ہی نہیں جا سکتی, لیکن تم سے تو ہمیں ایسی امید نہیں تھی. ملک صفدر کی ڈانٹ کا رخ اب کے مومنا کی طرف ہوا, جس نے اپنی میٹھی سی عزت افزائی پر بابا حضور کو دیکھا تھا جو اس کی طرف ہی متوجہ تھے. مومنا نے ناک سکیڑ کر منہ پر آیا. پارس سے گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا اور پھر سب کو ایک نظر دیکھا, خصوصاً ملک احتشام کو جو ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھے اسے اپنی سرخ ہوتی نظروں سے گھور رہے تھے, جبکہ فوزیہ بیگم تو قہر آلود نظروں سے دونوں میاں بیوی کو دیکھ رہی تھی جو جب سے اس حویلی میں آئے تھے انہیں سکون کا سانس ہی نصیب نہیں ہوا تھا. بابا حضور آپ ہی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرو, جیسے بھی کرنی پڑے. تو میں نے بھی مشکل کا وقت میں دیکھ کر ان کی مدد ہی کی ہے. اور ریان کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا, بلکہ ریان نے اس وقت کی سچویشن دیکھ کر خود یہ فیصلہ کیا تھا. میں نے اور مومنا نے تو بس اس کا ساتھ دیا تھا اس فیصلے میں. پارس سے کندھے اچکاتے ہوئے بہت ریلیکس انداز میں سارا ملبہ ریان کے سر پر گرا دیا تھا, جس کا منہ شوق سے اس قدر غلط بیانی پر کھل چکا تھا. مومنا نے بھی پارس کو چونک کر دیکھا جو شریف سی شکل بنائے ریان کی طرف ہی دھمکی دیتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا. ریان, یہ سچ ہے؟ بابا حضور نے ریان کی طرف چہرہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا جو کچھ بھی بولنے کی کنڈیشن میں نہ تھا. ریان, بابا حضور کیا پوچھ رہے ہیں؟ ملک احتشام نے اسے خاموش دیکھ کر ٹھوکا. جی دادا حضور, بھائی سچ بول رہے ہیں, یہ میرا ہی فیصلہ تھا.
ریان نے دونوں میاں بیوی کو تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے دانت پر دانت جماتے ہوئے کہا، جس پر سب کی تو توپوں کا رخ اب ریان کی طرف پلٹ گیا تھا، جبکہ وہ دونوں صرف ہونٹ بھیج کر اپنی مسکراہٹ روکتے رہ گئے تھے، کیونکہ ریان کے ہونک بنی شکل دیکھ کر کوئی بھی کہکا لگانے پر مجبور ہو رہا تھا۔ ریان اب سر جھکائے ملک احتشام سے ڈانٹ سن رہا تھا۔ تمہاری عمر تھی شادی کی؟ ہاں، جواب دو مجھے، ملک احتشام کہہ کر ریان سے رہے تھے، لیکن گھور پارس کو رہے تھے۔ اف، ایک تو ان سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہتی، پارس نے انہیں دیکھتے ہوئے دل میں سوچا تھا۔ ایم سی، مجھ سے بات کرو، تم نے سب جانتے ہوئے بھی مجھ سے 1 سال چھوٹے لڑکے سے مجھے پلے باندھ دیا، حالانکہ تم جانتی بھی تھی کہ میں صرف خضر سے محبت کرتی ہوں، لیکن تمہیں کون سمجھائے؟ کرن نے مومنا کو سخت سنائی تھی، جو کہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ کرن کی آخری بات پر اس نے اسے گھورا۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آلریڈی سمجھدار ہوں، میں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، اس ڈرپوک سے تو تمہاری شادی کبھی نہ ہونے دیتی، اور ویسے بھی ریان بہت اچھا ہے، تم اس کے ساتھ آسانی سے جج کر لو گی۔ مومنا نے بڑے ریلیکس سے انداز میں سے سمجھانے کی کوشش کی، جو اسے تپتی تپتی نظروں سے گھور رہی تھی۔ یار منہ تو کھول لو نا، مومنا نے بریانی کا چمچ اس کے ہونٹوں سے قریب کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ کرن نے ابھی منہ کھولا ہی تھا جب ریان ناک کرتا ہوا روم میں آیا۔ مومنا کو اپنے بیڈ پر چوکڑی مار کر بیٹھے دیکھ کر غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ آپ ابھی تک گئی نہیں میرے کمرے سے؟ بہتر ہوگا آپ اور پارس بھائی میرے سامنے نہ ہی آئے تو یہی بہتر ہوگا آپ دونوں کے لیے، ریان نے مومنا کو گھورتے ہوئے تنک کر کہا تھا۔ مومنا اور کرن نے حیرانی سے دیکھا، جو کمر پر ہاتھ رکھ کے مومی کی طرف متوجہ تھا۔ ارے نخرے تو دیکھو اس کے، تمہیں تو میرا اور پارس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم دونوں نے تمہیں اتنی خوبصورت لڑکی سے شادی کروا دی، ورنہ تمہیں کس نے اپنی بیٹی دینی تھی؟ ہاں، مومنا نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے اسے الٹا سنا دیا تھا۔ کرن سر تھام کے رہ گئی تھی اور بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی۔ کیوں، میری شکل آپ سے ملتی ہے جو مجھے کوئی اپنی لڑکی نہ دیتا؟ ہاں، ریان بھی اس کا ہی کزن تھا، جواب تو اس نے بھی کڑاکے کا ہی دینا تھا نا۔ تم سے زیادہ خوبصورت ہوں میں، سمجھے تم؟ اگر تم میری دوست کے شوہر نہ بن چکے ہوتے نا تو ابھی میں تمہارا منہ توڑ دیتی۔ مومنا، کرن نے اسے تنبیہ آواز میں سے پکارا۔ جا رہی ہوں میں، خیال رکھنا اس کا اب تم، یہ تمہاری بیوی ہے اور تم سے زیادہ خوبصورت بھی، اور خیال رکھنا سمجھے، اور کھانا بھی کھلا دینا اسے۔ مومنا نے آہستہ سی آواز میں اسے سمجھایا، جو ناک منہ چڑھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ گڈ نائٹ کرن، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی۔ مومنا جلدی سے کہتے ہوئے کمرے سے غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ دونوں ہی خاموش تھے۔ ریان نے کرن کو دیکھا، جو ڈریس چینج کر چکی تھی اور بالوں کو ہیئر کیچر لگائے نظریں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ کھانے کی پلیٹ ویسی پڑی تھی۔ آپ کھانا تو کھا لیں پلیز، ریان نے اس کے پاس آتے ہوئے توجہ کھانے کی طرف مبذول کروائی۔ کرن نے چونک کر اسے دیکھا، جو ہلکی براؤن ٹی شرٹ پہنے نیچے بلو جینز پہنے اپنی تیکھی اور خوبصورت نقوش سے کسی کی بھی توجہ آسانی سے اپنی طرف مبذول کروا سکتا تھا۔ کرن نے سنجیدگی سے اس کا جائزہ لیا اور پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے فقط اتنا کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کرن نے اس سے نظریں ہٹاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، دیکھیں کھانا تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا، چلیں آج میرے ہاتھوں سے کھا کر دیکھیں، آپ کو یقیناً بہت ٹیسٹی لگے گا، ریان نے پلیٹ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ کرن نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر جلدی سے پلیٹ اس کے ہاتھوں سے چھینی۔ میں خود کھا لوں گی، کرن نے جلدی سے بریانی کا چمچ منہ میں ڈالا، جبکہ ریان کے ہونٹوں پر شادت سی مسکراہٹ چمکی تھی اپنی کامیابی پر۔ ریان نے اسے غور سے دیکھا، جو اپنے خوبصورت چہرے سے اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ کرن اس کی نظروں کا ارتقا بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ کل تک ایک نیو ماڈل کی فراری چاہیے مجھے، کمرے میں آتی ہوئی مومنا نے حیرت سے اسے فون پر کہتے سنا۔ ٹھیک ہے، پیمنٹ کر دوں گا میں صبح۔ اوکے، پارس نے کہہ کر فون بند کیا اور پلٹا، جہاں مومنا کمر پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پارس نے آئی برو چکاتے ہوئے جیسے پوچھا، کیا ہوا؟ کل تک تو تم کہہ رہے تھے کہ تم ایک سرکاری ملازم ہو، تمہارے پاس بیوی کو 2 لاکھ کا ڈریس دلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ابھی اتنی مہنگی گاڑی خرید رہے ہو، حد ہے کنجوسی کی، جو صرف میرے لیے ہی ہے شاید، مومنا نے غصے سے تنک کر کہا تھا۔ گاڑی میں اپنے لیے نہیں ریان کے لیے خرید رہا ہوں، اور یہ میری کچھ سیونگز تھی، پارس نے اسے غور سے اپنے دلائے ہوئے ڈریس میں دیکھ کر سنجیدگی سے بتایا۔ مطلب ریان کو کروڑوں کی گاڑی خرید کر دلا رہے ہو اور میرے لیے 4-5 لاکھ کا ڈریس نہیں لے سکتے، مومنا نے منہ پسوڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ اف مومنا، اس نے آج سے 5 سال پہلے مجھ سے فرمائش کی تھی، تب میں اتنا سٹیبل نہیں تھا، اور مجھے اسے دلانی ہی تھی، چاہے کیسے بھی دلاتا، اور 2 لاکھ کا ڈریس تم نے صرف ایک ہی بار پہنا تھا، پھر کبڈ کی زینت میں بننا تھا اس نے۔ پارس نے اس کے بال جو آگے کندھے پر پڑے ہوئے تھے انہیں آہستگی سے پیچھے کرتے ہوئے اور غور سے اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو دیکھا، جو بھرے بھرے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ مومنا اس کی خود پر جمی ہوئی نظروں سے پہلی دفعہ گھبرائی تھی۔ پتہ ہے مجھے بھی فراری کا بہت شوق تھا بچپن میں، لیکن
نانو کہتے تھے جب شادی ہو جائے گی نا تو اپنے شوہر سے کہنا وہ تمہیں ضرور دلائے گا۔ مومنہ نے اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ پارس نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا اور پھر اپنی چالاک بیوی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، 1 سال تک صبر کر لو، دلا دوں گا تمہیں بھی مہنگی گاڑی۔ پارس نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ سچ؟ مومنی نے حیرانگی سے پوچھا۔ بالکل سچ۔ پارس نے اس کے ہونٹوں سے سرخ لپسٹک کو انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ آج سے تم یہ والی لپسٹک لگا کر باہر نہیں جاؤ گی، صرف کمرے میں میرے سامنے لگاؤ۔ پارس نے شدت سے اسے خود میں بھینچ کر خمار آلود لہجے میں کہا تھا۔ مومنہ تو ساکت سی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اسے بے ساختہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے تاکہ تھوڑا فاصلہ ہو، لیکن پارس نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے اور شدت سے خود میں بھینچا تھا، اتنا کہ مومنہ کو لگا کہ وہ کہیں اس میں پیوست ہی نہ ہو جائے۔ رانیہ جب سے آئی تھی روئے جا رہی تھی۔ الیاس صاحب اور ان کے بیٹے خالد نے اسے بہت تسلی دی اور دلاسے دیے، لیکن اسے کسی پل چین نہ تھا۔ بابا، اگر حدید نے بھی ان کی باتوں پر یقین کر لیا تو میں کیا کروں گی؟ رانیہ نے پریشانی سے الیاس سے پوچھا۔ بیٹا کچھ نہیں ہوگا، اب ریلیکس رہو۔ کیسے ریلیکس رہوں؟ 2 دن ہو گئے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے اور انہوں نے ایک بار بھی کال مجھے نہیں کی۔ رانیہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے نمی آنکھوں میں لائے پریشانی سے کہا تھا۔ آ جائے گا وہ، بس تم ریلیکس رہو، وہ دوسروں کی باتوں میں آنے والا نہیں۔ الیاس صاحب نے بھی اسے دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ شاید میں جی نہ پاؤں۔ رانیہ ہلکا سے بڑبڑائی جسے الیاس صاحب نہ سنے تھے۔ تبھی باہر والے گیٹ کا دروازہ ناک ہوا تھا۔ ریاض جاؤ دیکھو کون آیا ہے، الیاس صاحب نے ہال میں کام کرتے ہوئے ملازم سے کہا جو سر ہلا کر باہر بھاگا تھا۔ آنے والی شخصیت کو دیکھ کر رانیہ ایک دم صوفے سے کھڑی ہوئی تھی۔ حدید نے دکھ سے بکھری حالت لیے اپنی کو دیکھا جو ایسے لگ رہی تھی جیسے صدیوں سے بیمار ہو۔ رانیہ جو اس کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی، اس کے ہاتھوں میں کمبل میں ایک نومولود بچے کو دیکھ کر وہیں رک گئی اور حیرت سے یک ٹک اس کے ہاتھوں میں حرکت کرتے ہوئے معصوم سی روح کو دیکھنے لگی، جبکہ حدید اسے۔ عرش اور آئے گل بالکنی میں بیٹھی نئی سچویشن کو ڈسکس کر رہی تھی۔ ویسے کرن ہے بہت خوبصورت، عرش نے چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھاتے ہوئے آئے گل سے کہا جس نے سر ہلا کر اس کی تائید کی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ سردیاں آ گئی ہیں، کیوں نہ شاپنگ کریں، ابھی تک وہی پچھلی سردیوں کے کپڑے پہن رہے ہیں۔ آئے گل نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے عرش سے لائی لی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، پتہ ہے میں بھی یہ کہنے والی تھی تم سے۔ ایسا کرتے ہیں کل چلتے ہیں اور ساتھ مومنہ کو بھی لے جائیں گے، اچھا ہے وہ بھی اپنی پسند کی شاپنگ کر لے گی۔ عرش نے چائے فنش کرتے ہوئے ایکسائٹڈ انداز میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسے آزگل بھی کہہ رہی تھی کہ کب جانا ہے شاپنگ پر، اسے بھی جانا تھا۔ میں نے کہا عرش سے پوچھ کر بتاؤں گی، اس کے ساتھ مزہ تو نہیں آئے گا لیکن اس کے بنا جا بھی نہیں سکتے، وہ ہنگامہ کر دے گی، عرش نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ہاں بالکل، فوزے سچی تو ہماری چھٹیاں کاٹ دیں گی اگر بنا آس کے ہم چلے گئے تو، جس پر دونوں کا کہکا بے ساختہ لگا تھا۔ کرن کی صبح جب آنکھ کھلی تو حیرت زدہ سی رہ گئی۔ رات کو ریان اس کے سونے کے بعد روم میں آیا تھا جس کی وجہ سے کرن کو پتہ نہیں چلا تھا، وہ جناب پورے بیڈ پر پھیل کر سوئے ہوئے تھے۔ کرن کے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ جناب دونوں ٹانگیں اس کی ٹانگوں پر رکھے خود نیند میں گم تھے، لیکن اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ یا اللہ! کرن نے اس وزنی ٹانگیں اپنی ٹانگوں سے بمشکل ہٹائی تھی جب موصوف نے کروٹ لیتے ہوئے اپنا بازو اس کے پیٹ پر رکھا تھا۔ کرن تو ایسی صورتحال دیکھ کر رونے والی ہو گئی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ اتنے برے طریقے سے سوتا ہے تو میں کبھی بیڈ پہ نہ سوتی، کرن نے اسے گھورتے ہوئے بے بسی سے سوچا تھا۔ ریان شرٹ لیس اس کی طرف کروٹ لیے معصوم سا منہ بنائے بالکل بچوں والے انداز میں سو رہا تھا۔ کرن نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا اور تھوڑا پیچھے ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ سیدھی فرش پہ گری تھی کیونکہ وہ پہلے ہی کنارے پر تھی۔ اس کی چیخ پر ریان کی آنکھ بے ساختہ کھلی تھی۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا، تو پھر یہ چیخ کی آواز کہاں سے آئی؟ ریان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے حیرانی سے سوچا۔ آہ کی آواز پر چونک کر بیڈ کے سائڈ کی طرف دیکھا جہاں کرن فرش پر ٹانگیں سیدھی کیے کمر پر ہاتھ رکھے کرا رہی تھی۔ بیڈ اونچا تھا اور نیچے کوئی میٹ بھی نہیں تھا، تو اسے زور گرنے پر کمر میں درد ہونے لگا تھا۔ آپ نیچے کیوں لیٹی ہوئی ہیں اور یہ آپ کرا کیوں رہی ہیں؟ ریان نے اسے نیچے لیٹتے ہوئے حیرت سے دیکھ کر پوچھا تھا۔ مجھے شوق ہے نیچے گرنے کا اور کرانے کا، کرن نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ او، آپ کیا نیچے گر گئی تھی؟ ریان نے اسے دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا، پھر بیڈ سے اتر کر اس کی طرف آیا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کرن نے 1-2 منٹ تو اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کر دیا۔ ریان نے آہستگی سے اسے فرش سے اوپر اٹھایا۔ کرن نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے ہاتھ کھینچا جو غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کر کے کھڑا ہوا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، کرن نے اس کی نظروں سے پزل ہوتے ہوئے آہستگی سے کہا، لیکن
غصے سے کہا۔ ریان نے زج کرتی مسکان سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ کرن جلدی سے اسے نظر چراتے ہوئے واش روم میں بھاگی۔ پیچھے وہ شرارتی مسکان سے واش روم کے دروازے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پارس کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، سانس بند ہو جائے گا میرا، مومنا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے سے ہی گھبرا گئی ہو؟ ابھی تم نے میری محبت دیکھی کہاں ہے؟ پارس نے اسے الگ کرتے ہوئے دھیمے سے گمبھیر لہجے میں کہا۔ مومنا نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا جو آنکھوں میں شدت لیے اس کا دل زوروں سے دھڑکا گیا تھا۔ مومنا ایسی ڈریسنگ کیا کرو، تم پر بہت سوٹ کرتی ہے، پارس گمبھیر آواز میں کہہ کر ٹاول پکڑتا واش روم چلا گیا۔ پیچھے وہ اسی ساکت حال میں کھڑی واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ دل ابھی بھی اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ اس نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا، ہونٹ بھینچ کر مرر میں اپنا عکس دیکھا جہاں وہ مکمل ڈریسنگ کیے ڈفرنٹ سی لگ رہی تھی۔ مومنا نے پھر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، تبھی وہ شاور لے کے باہر آیا بنا شرٹ کے۔ مومنا نے بے ساختہ اس سے نظریں پھیری تھی۔ پارس مسکرایا اپنی بیوی کے سرخ چہرہ دیکھ کر۔ مومنا اپنے ہاتھ کی اسپیشل سے کافی تو بنا کر لاؤ، پارس نے مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اسے کہا تھا۔ اوکے، مومنا نے پہلی بار بنا اعتراض کے ہاں کی تھی اور جلدی سے باہر چائے بنانے چلی گئی تھی۔ پارس نے مسکراتے ہوئے اس کی اجرت نوٹ کی، بالوں کو خوش کرتا وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، ہونٹوں پر اب شوق سی سیٹی کی دھن تھی۔ یہ کون ہے؟ رانیہ نے نومولود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہمارا بیٹا، حدید نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ہمارا بچہ؟ رانیہ نے بے ساختہ اس سے پوچھا۔ ہاں ہمارا، میرا، تمہارا اور آئلہ کا، حدید نے بچہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے محبت سے کہا۔ لیکن وہ تو، رانیہ سے بات کمپلیٹ ہی نہیں کی گئی تھی۔ بچے کو جنم دے کر وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بھون گئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آئلہ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ریکور نہیں کر پائی، حدید نے افسردگی سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ رانیہ کی آنکھوں سے بے ساختہ پانی نکلا تھا، آئلہ کی وفات پر اور اس معصوم سے بچے پر جس کی ماں اسے دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ رانیہ نے اس کے ہاتھوں سے چھوٹے سے پیارے سے بچے کو لیا جس کے ننھے سے نقوش بالکل اپنے باپ پر گئے تھے۔ حدید، میں قسم کھا کر کہتی ہوں آئلہ کو میں نے نہیں گرایا تھا، میں تو بعد میں آئی تھی۔ رانیہ نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی کہ کہیں وہ سب کی طرح بھی اس سے غلط نہ سمجھ لے۔ رانیہ، مجھے خود سے زیادہ تم پر یقین ہے اور رہے گا، میں جانتا ہوں میری رانیہ ایسا کرنا تو دور بات سوچ بھی نہیں سکتی، حدید نے اسے بازو کے حلقے میں لیتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، جسے سن کر وہ روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی تھی۔ بس میری جان، اور رونا نہیں، حدید نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا محبت سے۔ رانیہ نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ پیچھے کوئی تھا جو ننھی سی جان کو غصے سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مومنا، تم ہمارے ساتھ شاپنگ پر چلو گی؟ صبح جب مومی نیچے آئی تو عرش نے اس کے آگے ناشتہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ شاپنگ پر؟ مومنا نے کچھ دیر سوچا، پھر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پارس کو دیکھ کر چونکی جو آج ٹی شرٹ پہنے بالوں کو سنوارتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ بھائی، آج آپ دفتر نہیں جائیں گے؟ عرش نے اسے دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ جاؤں گا لیکن لیٹ، پارس نے مومی کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے عرش کو جواب دیا۔ بھائی کیا کھائیں گے آپ؟ عرش نے محبت سے اپنے خوبصورت بھائی کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ چائے اور ہاف فرائی آملیٹ لے آؤ، پارس نے بھی جواباً محبت سے کہا۔ میں عرش وغیرہ کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤں؟ مومنا نے پراٹھے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا، جس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ مومنا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ پارس نے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مومنا نے ترک کر اسے جواب دیا اور پراٹھے کا نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تم جانتی ہو مجھے پراٹھے پسند، پارس نے زبردستی نوالا نکلتے ہوئے اسے گھور کر کہا۔ موٹے نہیں ہو جاؤ گے اگر ایک دن پراٹھا کھا لو گے تو، اور ہاں، مجھے شاپنگ کے لیے پیسے دیتے جانا۔ مومنا نے ایک اور نوالا اس کے منہ میں زبردستی ڈالتے ہوئے کہا۔ مومنا پلیز، مجھے سوٹ نہیں کرتا آئل اور گھی وغیرہ، پارس نے اب کے غصے سے اسے ڈانٹا تھا، اور ہاں، کارڈ کے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گی، پارس نے والیٹ پاکٹ سے نکالتے ہوئے اسے سنجیدگی سے ہدایت کی۔ مومنا نے چائے پیتے ہوئے سر ہلایا اور اسے دیکھنے لگی جو عرش کا رکھا ہوا ناشتہ بڑی توجہ سے کر رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ مجھے اتنا پیارا کیوں لگنے لگا ہے، مومنا نے اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے سوچا۔ پارس ہلکا سا مسکرایا تھا اس کی محویت پر۔ عرش ملازمہ کے ساتھ مل کر ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھا رہی تھی جب خرم سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ عرش، خرم نے ڈائننگ ہال میں آتے ہوئے اسے پکارا۔ جی، عرش نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے محبت سے جواب دیا۔ عرش، میں ضروری میٹنگ کے سلسلے میں آج شہر سے باہر جا رہا ہوں، تم تھوڑی دیر تک میرے 2-3 سوٹ پیک کر دینا، تب تک مجھے باہر تھوڑا کام ہے، میں وہ نپٹا لوں۔ خرم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ لیکن 2-3 دن رہنا ضروری ہے، آپ ایک دن میں بھی تو واپس آ سکتے ہیں نا، عرش نے منہ بناتے ہوئے اسے کہا۔ مائی سویٹ وائف، اگر ایک دن کا کام ہوتا تو میں لازمی آ جاتا، لیکن میٹنگ آرگنائز کرتے ہمیں 1 سے 2 دن لگ جائیں گے،
تم پریشان مت ہو، میں تمہیں فون کرتا رہوں گا۔ خرم نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے محبت سے اسے تسلی دی تھی جیسے ایبراڈ جا کر کی تھی۔ عرش نے آنکھوں میں شکوہ لیے اسے کہا تھا۔ خرم نے شرمندگی سے ہونٹ کاٹے اور پھر اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ میری جان، میں بس حالات کے بہتر ہونے کا ویٹ کر رہا تھا، اور رہی بات تمہیں چھوڑنے کی، تو یہ خرم عبداللہ حدید کا وعدہ ہے تم سے۔ وہ خود کو تو مٹا سکتا ہے لیکن تمہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا، بس تم پریشان مت ہو۔ خرم نے شدت سے اسے خود پہ بھیجتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ اس وقت کوئی بھی لاؤنج میں نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں بے فکری سے آپس میں باتیں اور رومانس کر رہے تھے۔ عرش نے ہلکی سی مسکان سے تھوڑی اونچی کرتے ہوئے اس کی تھوڑی پر ہونٹ رکھے تھے۔ میں آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا، تم تب تک میری پیکنگ کرتے نا۔ خرم اسے خود سے الگ کرتے ہوئے چلا گیا تھا۔ پیچھے عرش نے آنکھیں بند کر کے اس پر آیت الکرسی پڑھ کر ٹھونکی تھی۔ کرن بلیک سوٹ میں ملبوس بالوں کی پونی کر رہی تھی جب ریان واش روم سے شاور لے کر باہر آیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہوتا اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کرن نے خود پر اس کی جمی ہوئی نظروں کو حیرت سے دیکھا اور پھر پلٹی۔ کوئی کام ہے تمہیں؟ کرن نے طنزیہ لہجے میں سے پوچھا۔ نہیں تو، ریان نے اس پر نظریں جمائے کندھا اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر گھور کیوں رہے ہو؟ کرن نے کنگھی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے تیکھے لب و لہجے میں پوچھا۔ میم، یہ میری آنکھیں ہیں، میں ان سے جسے چاہوں دیکھ سکتا ہوں اور گھور بھی سکتا ہوں۔ میری آنکھیں، میری مرضی۔ ریان نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے الٹا سا اسے جواب دیا۔ واٹ؟ کرن نے اسے گھورا جو اب بھی اس پر ہی نظریں جمائے ہوئے کھڑا تھا۔ انتہائی ڈھیٹ ہے یہ تو، اور مومی کہہ رہی تھی چھوٹا ہے تو تم سے دبک کر رہے گا۔ کرن نے واپس پلٹتے ہوئے ترک کر سوچا تھا۔ آپ شاید مجھے دل ہی دل میں گالیاں نکال رہی ہیں۔ ریان نے اس کے بالکل قریب ہوتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ مجھے تیار ہونا ہے، اس لیے مجھے تنہائی چاہیے۔ کرن نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اس ڈھیٹ سے کہا جس کے ہونٹ ہلکی سی مسکان سے سجے ہوئے تھے۔ تو ہو جائیں تیار، کیا میں نے آپ کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں؟ ریان اسے زج کرتا ہوا بیڈ پر بیٹھا۔ کرن نے اسے حیرانی سے دیکھا جو ڈھیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی تھا، جبکہ ریان اس کے ہلکے براؤن بالوں پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھا تھا۔ کرن اس کی نظروں سے زج ہوتی ہوئی پیر پٹکتی ہوئی باہر بالکنی میں چلی گئی۔ ریان نے کندھے اچکا کر اپنی مغرور سی بیوی کو دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مومنا نے ہاتھ میں پکڑے کریڈٹ کارڈ کو دیکھتے ہوئے اسے پوچھا۔ کریڈٹ کارڈ ہے، رکھ لو تم اسے۔ پارس نے تیار ہوتے ہوئے اسے جواب دیا۔ پتا ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ مومنا نے اسے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، پارس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں آج بی بی حضور اور بابا حضور کے لیے بھی شاپنگ کر لوں۔ جب سے آئی ہوں میں انہیں ستانے کے علاوہ اور کچھ نہیں دے پائی۔ مومنا نے اس کے قریب آتے ہوئے اسے بتایا۔ نائس سوچ۔ پارس نے اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ تم مجھے نانو کے پاس کب لے کر جاؤ گے؟ مومنا نے اس کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ پارس نے سنجیدگی سے دیکھا اور پھر اسے کھینچ کر خود سے لگاتے ہوئے بے ساختہ بولا۔ بس کچھ دن اور میری جان، پھر لے کر چلوں گا تمہیں تمہارے نانو کے پاس۔ پارس نے پرسوچ انداز میں اسے کہا تھا۔ پارس، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مومنا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پارس نے پریشانی سے اپنے سینے میں منہ چھپائی مومنا کو دیکھا، پھر اسے کمر سے پکڑتے ہوئے تھوڑا سا اوپر اٹھایا جسے اس کا چہرہ پارس کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ مومنا نے سرخ چہرے سے اسے حیرانی سے دیکھا۔ کیوں دل گھبرایا ہے تمہارا؟ ہاں؟ پارس نے الجھ کر اسے پوچھا۔ پتہ نہیں، جیسے کچھ برا سا ہونے والا ہے، مومنا نے منہ بناتے ہوئے نیچے اترنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پارس نے محبت سے اس کے چہرے کے نقوش چومے تھے جس سے مومنا بکلا کر جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ میں آتی ہوں، وہ جلدی سے کہتی چھپاک سے کمرے سے غائب ہوئی تھی۔ پیچھے پارس نے اس کی پشت کو سنجیدگی سے جاتے ہوئے دیکھ کر کچھ سوچا تھا، پھر کیپ وغیرہ اٹھاتا ہوا دفتر جانے کے لیے نکلا تھا۔ حدید، مجھے آئلہ کی موت کا بہت دکھ ہے، وہ تو بہت اچھی تھی، کسی کے ساتھ بھی برا رویہ نہیں رکھتی تھی، پھر کیوں ہوا اس کے ساتھ ایسا؟ رانیہ نے ننھے سے بچے کو گود میں لیے پریشان بیٹھے حدید سے پوچھا۔ رانیہ، اچھے لوگ تو جلد ہی چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، حدید نے پریشانی سے ماتھا چھوتے ہوئے اس سے کہا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ رانی نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اپنی پیکنگ کر لو، میں تمہیں اور اپنے بچے کو اب یہاں نہیں چھوڑ سکتا، تم دونوں اب وہیں رہو گے جہاں میں رہوں گا، حدید نے بچے کو اس کی گود سے لیتے ہوئے کہا۔ لیکن حدید، بابا حضور کبھی نہیں مانیں گے، رانیہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ آئی ڈونٹ کیئر، تم بس چلنے کی تیاری کرو، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، حدید نے ہونٹ بیچتے ہوئے مضبوط سے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ رانیہ سے دیکھ کر رہ گئی جو اب کسی سوچ میں گم تھا۔ کیا ہوا؟ مومنا نے کرن سے پوچھا جو ہونٹ بیچے سے گھور رہی تھی۔ تمہیں یہ ٹھرکی انسان ہی ملا تھا میرے لیے؟ مومنا نے حیرانی سے دیکھا جو ناک سکیڑے اب کہہ رہی تھی۔ ایسے دیکھتا ہے جیسے اگلے بندے کو ثابت ہی نکل جائے گا، حد ہے ٹھرکی پن کی بھی، کرن نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ یار، وہ تمہارا شوہر ہے، اب تمہیں نہیں دیکھے گا تو کیا محلے کی آنٹی کو دیکھے گا؟ ویسے بھی بہت شریف بچہ ہے۔ مومنا نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے اسے
اعتراضات کو رد کرتے ہوئے اپنے شریف سے کزن کی سائڈ لی تھی۔ کرن نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، اسے وارننگ دو، مجھے ایسی ویسی نظروں سے نہ دکھا کرے۔ تم جانتی ہو مجھے تاڑو قسم کے لڑکے پسند نہیں۔ کرن نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے تنک کر اسے کہا تھا۔ مومنا نے پریشانی سے اپنی لڑاکا فرینڈ کو دیکھا۔ میرے خیال میں یہاں میرا ہی ذکر ہو رہا ہے اور یقیناً اچھے لفظوں میں ہی ہو رہا ہوگا۔ Am I right؟ ریان نے بالکنی میں آتے ہوئے معصومیت سے دونوں سے پوچھا۔ کرن نے اسے دیکھ کر مومی کو دیکھا جو ہونٹوں پر طنزیہ مسکان سے جائے اپنے کزن کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں جی، بہت ہی اچھے لفظوں میں تمہاری بیوی تمہیں یاد کر رہی تھی، اچھا ہوا تم آ گئے۔ مومنا نے ریان کے ہاتھ سے ایپل چھینتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ریان نے ایپل کے چھین جانے پر صدمے سے اپنی بھابھی کو دیکھا جو مصنوعی سی مسکان ہونٹوں میں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریان اسے گھورتے ہوئے کرن کے ساتھ سنگل صوفے پہ بیٹھا جہاں ایک ہی انسان ٹھیک سے بیٹھ سکتا تھا۔ کرن نے بھکلاتے ہوئے اپنے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہوئے ریان کو دیکھا۔ مومنا نے ایپل کی بائٹ لیتے ہوئے نہال ہوتی نظروں سے اپنے معصوم سے کزن کو دیکھا جو بہت آسانی سے کرن کو خضر کے پیار کے جال سے نکال سکتا تھا۔ تم دوسرے صوفے پر بیٹھو، کرن نے دوسرے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سے کہا۔ میری دادی کہتی ہیں بیوی کو دیکھنا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا اور تو اور اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے سے زیادہ پیار بڑھتا ہے۔ میں تو بس اپنی دادی کی باتوں کو فالو کرتا ہوں۔ ریان نے اپنی مطلب کی باتیں سے سمجھائی۔ کرن نے حیرت سے اسے دیکھنے کے بعد مومی کو دیکھا جو خوبصورت سی جوڑی کو دیکھتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں کرن، ریان سچ کہہ رہا ہے۔ بی بی حضور مجھے بھی یہ سب باتیں سمجھاتی رہتی ہیں، تمہیں بھی اب انہیں فالو کرنا چاہیے ریان کی طرح۔ مومنا شرارت سے کہتی ہوئی چلتی بنی تھی۔ پیچھے ریان پہلی بار مومی کو اپنی سائڈ لیتے دیکھ کر خوش ہوا تھا اور کرن کو صدمہ پہنچا تھا مومی کی باتوں سے۔ کرن نے اٹھنا چاہا جب ریان نے صوفے کی دوسرے سائڈ پر ہاتھ رکھ کر اسے خود میں قید کیا تھا۔ اسے مزہ آتا تھا کرن کو چھیڑنے میں اور اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھنے میں۔ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے؟ پہلے اپنی عمر دیکھو، کرن نے اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ آتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ سے مجھے ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہوئے بالکل شرم نہیں آتی۔ ریان نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے معصومیت سے کہا جبکہ کرن نے بوکھلا کر اسے دیکھا جو اب اس کے ہلکے براؤن بالوں کو ہاتھوں میں لیے کرن کے غصے سے تپے ہوئے چہرے کو ہلکی سی شرارتی مسکان سے دیکھ رہا تھا۔ مومنا کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آزگل نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سامنے سے آتی ہوئی بلیک شرٹ بلیک پینٹ پہنے بالوں کی اونچی سی پونی بنائے مومی کو دیکھ کر غصے سے آئے گل سے باز پوچھ کی۔ کیوں؟ تمہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنے پیروں پر جا رہی ہے اور تم اپنے پیروں پر، کون سا وہ تمہارے پیروں سے چل کر جائے گی جو تمہیں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے؟ آئے گل نے بھی منہ بناتے ہوئے آز کو سنایا جس نے گھور کر آئے گل کو دیکھا تھا۔ تمہاری زبان کو زیادہ ہی نہیں چلنے لگی؟ آز گل نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے اس سے پوچھا جس نے اس کی بات پر سر جھٹکا تھا اور پھر عرش اور مومی کو دیکھا جو گاڑی میں سوار ہو رہی تھی۔ عرش ان دونوں کے ساتھ پیچھے جبکہ مومی آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پیچھے دو گاڑیاں سیکیورٹی گارڈ کی بھی ان کے پیچھے چلی تھی جنہیں پارس سختی سے ہدایت دے کر گیا تھا۔ عرش یہ چادر کیسی ہے؟ مومنا نے اس کے ایک ہاف وائٹ بلیک کڑھائی والی چادر دکھاتے ہوئے پوچھا۔ واؤ بہت پیاری ہے، تم اپنے پر لوگی اسے؟ عرش نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں یار، بی بی حضور کے لیے لوں گی۔ مومنا نے پلٹ کر اسے جواب دیا اور جینٹس ویرائٹی کی طرف بڑھی جہاں پر پہلے سے ہی آز گل شرٹ دیکھ رہی تھی قیام کے لیے۔ آز گل نے حیرت سے اسے جینٹس ویرائٹی کو دیکھتے دیکھا۔ بھائی وہ والا کرتا دکھائیں، اس سے دور ڈمی پر لٹکے ہوئے کرتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو بلیک رنگ کا نہایت ہی نفیس کڑھائی والا ایک نفیسا کرتا تھا۔ کہو کہ بلیک رنگ صرف اور صرف پارس پہ اچھا لگتا ہے۔ کسی نے دھمکی دیتی ہوئی نگاہوں سے اسے وارننگ دیتے ہوئے اسے باور کروایا تھا۔ ایک باز گشت اسے اپنے ارد گرد سنائی دی تھی جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کافی تھی۔ بھائی یہ کرتا پیک کر دیں۔ مومنا نے سیلز مین کو کرتا پکڑاتے ہوئے اسے آرڈر دیا اور پھر خود کو گھورتی آز گل کو دیکھا جو اسے سپاٹ سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مومنا نے جواباً فل اسمائل کرتے ہوئے اسے چڑھایا جو پیر پٹکتی ہوئی شاپ سے باہر چلی گئی تھی۔ مومنا نے سیلز مین سے شاپر پکڑا اور عرش کی طرف آئی۔ عرش کیا مجھ پر قمیض شلوار سوٹ کرے گی؟ مومنا نے جھجکتے ہوئے سے پوچھا۔ عرش نے معنی خیزی نظروں سے اسے دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ تم جو بھی پہنو گی تم پر سوٹ کرے گا۔ عرش نے اس کے معصوم سے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے محبت سے کہا۔ سچی؟ مومنا نے کنفرم کیا۔ مجھے عرش نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں پتا ہے میں نے بابا حضور کے لیے کیا کیا لیا ہے؟ مومنا نے اسے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا لیا ہے؟ جواباً عرش نے بھی اسے ایکسائٹیڈ لہجے میں پوچھا۔ مومنا نے اسے ایک رنگ دکھائے جو ہلکے فیروزی کلر کے نگینے سے سجی ہوئی تھی۔ واو یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری مومی کی پسند اتنی شاندار ہوگی۔ مومنا جواباً کھل کر مسکرائی تھی۔ اچھا تم یہیں رکو، میں نے ایک دو پرسنل چیزیں لینی ہیں۔
10 منٹ تک آ جاؤں گی میں، اوکے؟ عرش نے مصروف سے انداز میں بیگ چیک کرتے ہوئے اسے کہا۔ اوکے تم جاؤ، میں تب تک اپنے شوہر کا تھوڑا اور پیسہ برباد کر لوں، مومنہ نے شرارت سے کہا، جبکہ عرش مسکراتے ہوئے سامنے والی شاپ میں چلے گئی۔ پارس دفتر میں بیٹھا پینسل کو ہاتھوں میں گھماتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھا جب اسلم اجازت دیتے ہوئے کمرے میں آیا۔ سر، مسٹر باجوہ کے گھر جانا تھا آپ کو آج چوری کے سلسلے میں۔ اسلم نے اسے یاد دلایا جو کب سے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ ہاں تھوڑی دیر تک چلتے ہیں، پارس نے پینسل ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسلم سے کہا۔ اوکے سر، اسلم کہہ کر چلا گیا۔ مومنہ تم نے تو مجھے آدھا پاگل کر دیا ہے، پارس نے منہ سے غائبانہ شکوہ کیا۔ پتہ نہیں دل اتنا پریشان کیوں ہے آج، پارس نے ماتھا مسلتے ہوئے پریشانی سے سوچا اور پھر موبائل اٹھاتے ہوئے مومنہ کے نمبر پر بیل ماری۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ پارس چیئر سے کھڑا ہوتا بڑبڑایا تھا۔ آپ کو باہر آپ کے ہسبینڈ پارس عبداللہ بلا رہے ہیں، ادھر پارکنگ کی دوسری سائڈ پر۔ مومنہ جو بور سا منہ بنائے ادھر ادھر بے دھیانی میں دیکھ رہی تھی، ایک کالے سے چھوٹے سے قد کے آدمی کو خود سے مخاطب کرنے پر چونکی۔ کون ہو تم، اور میرا شوہر تمہیں کیوں کہے گا مجھے بلانے کو؟ مومنہ نے تنک کر اسے پوچھا۔ جی آپ مجھے شاید نہیں پہچانتی، میں ان کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں، اس آدمی نے کانفیڈنس سے کہا۔ لیکن وہ مجھے کال بھی تو کر سکتا تھا نا، مومنہ نے الجھ کر اسے پوچھا۔ جی ان کے فون کی بیٹری لو ہے، اس آدمی نے بودی سی دلیل دی۔ کہاں، کس سائڈ پر؟ مومنہ نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے سے پوچھا تھا۔ جی آئے میرے ساتھ، وہ کہہ کر آگے بڑھا۔ پیچھے پیچھے مومنہ بھی بڑھتی چلی گئی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، مومنہ نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ جواباً اس آدمی نے ہلکی سی مسکان سے جیب سے پسٹل نکالا اور حیران کھڑی مومنہ پہ تانا۔ چپ چاپ میرے ساتھ چلو ورنہ گولی سے تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ مومنہ نے ایک ہی پل میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ تو تم مجھے جھوٹ بول کر یہاں لائے تھے؟ یہاں؟ مومنہ نے اسے گھورتے ہوئے تیکھے لبو لہجے میں پوچھا۔ بالکل ٹھیک سمجھی ہو، اب چپ چاپ کر کے چلو ورنہ تم گولی سے میری کھوپڑی اڑا دو گے، ہے نا؟ وہ جو ابھی بولنے ہی لگا تھا، مومنہ نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر خود بات کمپلیٹ کی۔ اس آدمی نے حیرانی سے دیکھا جو ہونٹوں پر تنزیہ سے مسکان سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مومنہ نے جلدی سے سامان نیچے پھینکا اور کھینچ کر ٹانگ اس کے پیٹ میں ماری۔ وہ دور کراتا ہوا گرا تھا۔ مومنہ نے اس کی محویت کا فائدہ اٹھایا تھا۔ مومنہ پارس عبداللہ نام ہے میرا، تم جیسے لوگ اگر پسٹل پکڑ کر مجھے ڈرانے لگو تو کیا فائدہ میرا مومنہ دی بلیک بیلٹ ہونے کا؟ ہاں، مومنہ نے نیچے گرا ہوا پسٹل اٹھا کر غصے سے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور کھینچ کر ایک مکہ خود کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے آدمی کے منہ پر زور سے مارا جس سے اس کے ہونٹوں سے خون رسا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر پسٹل تارنے کی؟ مومنہ نے پسٹل اس کی کھوپڑی پر رکھتے ہوئے سخت سے لہجے میں سے بات پوچھ کی تھی۔ بولو، مومنہ نے اس کے گلے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اسے قہر سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا لڑکی، اس کالے سے آدمی نے پھنکار کر اسے دھمکی دی۔ تیری تو مجھے دھمکی دیتا ہے؟ مومنہ نے غصے سے اس پر وار کرنا چاہا تھا جب ایک بھیگا سا رومال اس کے ہونٹوں پر کسی نے زور سے رکھا تھا۔ اسے پیچھے کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اگلے ہی پل وہ اس آدمی کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اسے اٹھا کر پچھلی سیٹ پر ڈالو، چلو، وہ آدمی کہہ کر آگے بیٹھا تھا۔ پیچھے دوسرا آدمی اسے اٹھا کر پیچھے لپکا تھا اس کے۔ مومنہ یہ کہاں چلی گئی؟ عرش نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے الجھ کر خود سے کہا تھا۔ تبھی شاپرز کے ڈھیر پکڑے آئے گل اور عرش گل آ گئی تھی۔ چلے شاپنگ تو ہو گئی، اب چل کر کچھ کھا لیتے ہیں، آئے گل نے ایکسائٹڈ سے انداز میں دونوں سے کہا۔ ہاں چلتے ہیں لیکن مومنہ تو پہلے آنے دو، عرش نے ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے ان سے کہا۔ کیا مطلب؟ اس کی ابھی تک شاپنگ ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی؟ آس گل نے غصے بھری نظروں سے عرش سے استفسار کیا تھا۔ نہیں، اسے کر لی تھی شاپنگ، شاید کچھ رہ گیا ہو، عرش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں فون کرتی ہوں اسے، عرش نے اس کا نمبر ملاتے ہوئے دونوں سے کہا تھا۔ اوف، فون تو بند آ رہا ہے اس کا، اب کی دفعہ عرش نے پریشانی سے کہا۔ جواباً آس گل نے برا سا منہ بنایا۔ آئے تم اس طرف اسے ڈھونڈو، میں اس طرف ڈھونڈتی ہوں، عرش نے آئے سے کہا کیونکہ آس گل سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آئے دائیں سائڈ چلے گی جبکہ عرش بائیں سائڈ پر۔ آس گل دونوں کو گھورتی ہوئی پاس پڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ 20 منٹ بعد ہی دونوں آ گئی تھی منہ لٹکا ہوئے۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، عرش کا تو پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ گھر چلی گئی ہوگی میڈم، آس گل نے غصے سے مومنہ کو غائبانہ گھورتے ہوئے دونوں سے کہا تھا۔ آئی تھنک آس ٹھیک کہہ رہی ہے، چلو باہر چل کر دیکھتے ہیں، آئے گل کہہ کر باہر بڑی پیچھے پیچھے عرش اور آس بھی آ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم میری بہن کا بیٹا اس قاتل کو دو گے؟ ہرگز نہیں، وہ میری بہن کا بیٹا ہے، کوئی لاوارث نہیں جسے ہم اس کی سوتیلی ماں کو پکڑاتے، وہ میرے پاس رہے گا، فوزیہ نے غصے سے حدید سے کہا جو خرم کا سامان لینے آیا تھا۔ فوزیہ نے تو سن کر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ بھابھی وہ میرا بیٹا ہے اور جہاں میں رہوں گا میرا بیٹا بھی وہیں رہے گا،
اس سے زیادہ میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا. تم مجھے انکار نہیں کر سکتے. وہ میرا بیٹا ہے, سمجھے. تم پورے 4 دن میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے اور تم مجھ سے چھین کر اپنی اس 2 کوڑی کی بیوی کو دے آئے. میں کیس کروں گی تم پر اور تمہاری بیوی پر. فوزیہ نے غصے سے پاگل ہوتے چیخ کر کہا تھا. بکواس بند کرو اپنی اور جاؤ اپنے کمرے میں. مصطفیٰ نے اسے کمرے کی طرف دھکیلتے ہوئے غصے سے کہا تھا. بھابی, آج تو میں نے سن لیا اپنی بیوی کے خلاف, آئندہ میں کوئی الٹی سیدھی بات اس کے خلاف نہیں سنوں گا, سمجھی آپ. حدید ٹھنڈے سے لہجے میں فوزیہ کو باور کرواتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا. بابا حضور, آپ ہی اسے کچھ کہیں, وہ میرا بیٹا ہے. میں کیسے کسی پرائی عورت کو اپنا بیٹا دے دوں. فوزیہ نے خاموش بیٹھے ملک صفدر کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے التجا کی تھی. مصطفیٰ نے گہری سانس لے کر بابا حضور کو دیکھا جو کسی گہری سوچ میں مبتلا تھے. کچھ ہی دیر میں حدید سامان لیے نیچے آیا تھا. رک جاؤ حدید, تم لے آ سکتے ہو اپنی بیوی کو یہاں, ہم میں سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا. ملک صفدر نے اپنی بھاری آواز میں سے کہا جو تیزی سے باہر کی طرف بڑھنے لگا تھا. بابا کی آواز پہ رکا تھا. سوری بابا حضور, لیکن اب میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا. میں خرم اور رانیہ کو اپنے ساتھ رکھوں گا اور آپ اور بیوی سے ملنے آتا رہوں گا, لیکن اب اس حویلی میں شاید کبھی قیام نہ کر سکوں. حدید سنجیدگی سے کہہ کر تیز تیز قدموں سے باہر پڑ گیا تھا. دیکھا بابا حضور آپ نے, وہ پہلے ڈائن میری بہن کو کھا گئی, اب خرم کو بھی کھا جائے گی. کچھ کرے بابا حضور. فوزیہ نے اونچا اونچا بین کرتے ہوئے ملک صفدر سے کہا جنہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا. عرش کی کال. پارس گاڑی میں بیٹھا تھا جب اسے عرش کی کال آئی. ہاں عرش بولو, پہنچ گئے تم لوگ گھر. پارس نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا. بھائی آپ جلدی سے اتفاق سینٹر آ جائیں. عرش نے آواز کو قدرے نارمل رکھتے ہوئے پارس کو کہا. عرش کیا ہوا ہے, تم تینوں ٹھیک تو ہو؟ پارس نے پریشانی سے پوچھا. بھائی آپ آ جائیں, پھر بتاتی ہوں میں آپ کو, آپ بس جلدی سے آ جائیں. عرش نے ہونٹ بھینچ کر خود پر قابو کرتے ہوئے کہا تھا. عرش میری مومنہ سے بات کرو. پارس نے انہونی کا احساس لیے اسے تیز آواز میں آرڈر دیا جبکہ عرش نے ڈرتے ہوئے فون بند کر دیا تھا. پارس نے سختی سے ہونٹ بھیجے. ڈرائیور جلدی سے اتفاق سینٹر چلو, اونلی فیو منٹس میں. پارس نے دھک دھک کرتے دل سے ڈرائیور کو سختی سے آرڈر کیا تھا. لیکن سر ہمیں تو مسٹر باجوہ. کیا کہا ہے میں نے, تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ ڈیم اٹ. پارس نے اسے بات کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہی گربان سے پکڑ کر سختی سے پوچھا تھا. سوری سر, معاف کر دیں. ڈرائیور نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے گاڑی فل سپیڈ میں مارکیٹ کی طرف موڑی تھی. پارس ہونٹوں میں مٹھیاں رکھے اضطراب سے پاؤں ہلا رہا تھا جب ڈرائیور نے مارکیٹ کے سامنے گاڑی روکی. سر آ گئے ہم. ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے سے مخاطب کیا. پارس سے چور کا مال کو دیکھا, پھر بجلی سی رفتار سے اندر بھاگا جہاں پہلے آشگل, آسگل اور آئیگل اور باڈی گارڈ کھڑے تھے. کہاں ہے مومنہ؟ پارس نے ان کے پاس آتے ہوئے بھاری آواز میں پوچھا اور پھر متلاشی نظروں سے ادھر دیکھا تھا. بھائی ہم لوگ شاپنگ کر رہے تھے جب. عرش میں کیا پوچھ رہا ہوں, مومنہ کہاں ہے؟ پارس نے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر پوچھا تھا. بھائی پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے, ہم نے سارا شاپنگ مال چھان مارا ہے اور گارڈ کا کہنا ہے کہ وہ باہر بھی نہیں گئی. عرش نے آنسو سے روتے ہوئے ڈرتے ڈرتے سے ساری بات بتائی. عرش ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا, پھر سپاٹ سی نظروں سے گارڈ کو دیکھا جو تھر تھر کانپتے ہوئے اسے پریشانی سے دیکھ رہا تھا. پارس دھیمے سے چلتا ان چاروں کے پاس آیا. تم لوگوں کو صبح میں نے کیا کہا تھا؟ ہاں, پارس نے ٹھنڈے لہجے میں ان سے پوچھا جس سے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ تک پھیل گئی تھی. کیا کہا تھا میں نے صبح؟ پارس اتنا اونچا بولا کہ آس پاس کے کئی لوگوں نے بے ساختہ سے اپنے کان ڈھانپے تھے. سر میم نے کہا تھا کہ ہم باہر ہی رہیں, اگر ہم ان کے پیچھے آئے تو وہ مکہ مار کر ہمارے دانت توڑ دیں گی. ڈرتے ڈرتے ایک گارڈ نے اپنی صفائی پیش کی. او تو تم لوگ یہاں اپنے دانت بچا کر کھڑے تھے اور وہاں میری بیوی غائب ہو گئی تم لوگوں کی وجہ سے. آدھے گھنٹے کے اندر اندر اگر مجھے میری بیوی نہ ملی تو تم لوگوں کے دانت سلامت نہ رہیں گے اور نہ ہی ہاتھ پیر. پارس سے تیز بھاری آواز میں انہیں وارننگ دی جسے سن کر وہ کانپ کر رہ گئے تھے. دفع ہو جاؤ یہاں سے اور ڈھونڈو میری بیوی کو. پارس کے ایک ہی تھپڑ نے لائن میں لگے چاروں کو زمین بوس کر دیا تھا. وہ جلدی سے زمین سے اٹھتے ہوئے بھاگے تھے جبکہ وہ تینوں منہ پر ہاتھ رکھے اس کی شدت کو محسوس کر کے دنگ رہ گئی تھی, خاص کر آسگل جو سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی دیوانگی کو دیکھ رہی تھی. اسلم فوراً بھاری نفری لے کر اتفاق مارکیٹ پہنچو, 10 منٹ میں تم لوگ مجھے یہاں چاہیے ہو. پارس فون بند کرتا ان کی طرف آیا تھا. تم تینوں گھر جاؤ, شہباز انہیں گھر چھوڑ کر آؤ. پر بھائی ہم مومنہ کے بغیر کیسے؟ عرش نے انگلیوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے بے بسی سے کہا تھا. جو کہہ رہا ہوں وہ کرو, جلدی سے گھر جاؤ. پارس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر عرش کو اندر بٹھایا تھا. پیچھے وہ دونوں بھی اسے ڈرتے ڈرتے ہوئے جلدی سے گاڑی میں سوار ہوئی تھی. حدید کیا اب ہم یہی رہیں گے؟ رانی نے پریشانی سے اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر اسے پوچھا.
آج سے ہم تینوں یہیں رہیں گے۔ خرم رانیہ کی گود میں سو رہا تھا۔ وہ بہت اچھا بچہ تھا، دودھ پی کر سوتا رہتا تھا، زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا۔ انہیں اس گھر میں رہتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ خرم اگر حدید کی جان تھا تو رانیہ کی زندگی تھا۔ حدید خرم کو حویلی لے کر جاتا رہتا تھا۔ حویلی میں بھی عائشہ اور فوزیہ بیگم بھی امید سے تھی۔ بی بی حضور نے دونوں کے سر سے صدقے کے بکرے وار کر غریبوں میں بانٹے تھے۔ سب بہت خوش تھے۔ بس فوزیہ ہی تھی جو ہر وقت رانیہ کو فون کر کے دھمکیاں دیتی رہتی تھی کہ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی وغیرہ وغیرہ، جسے رانیہ سن کر اگنور کر دیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا جو حدید کو روز نمبر بدل بدل کر فون میں دھمکی دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا، اپنی وجہ سے نہیں، رانیہ اور خرم کی وجہ سے۔ CCTV فوٹیج سے مومنہ صرف باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ آدمی نے ہاتھ سے منہ ڈھانپا ہوا تھا۔ سارے سینٹر کی شامت طے ہوئی تھی پارس کے ہاتھوں سے۔ تم لوگوں کا تو بند کرواتا ہوں میں سینٹر۔ یہاں سے دن میں ایک لڑکی غائب ہو جاتی ہے لیکن گارڈ وغیرہ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پارس سب پہ چلا رہا تھا۔ اسلم تو ہر چھوٹے بڑے روڈ پر ناکا لگواؤ تم، کوئکلی۔ اب اس کا رخ اسلم کی طرف تھا جو سر ہلا کر جلدی سے باہر بھاگا تھا۔ اس مارکیٹ کا کوئی پچھلا دروازہ بھی ہے؟ پارس نے مینیجر کو اس کے گلے سے پکڑ کر سرد سی آواز میں پوچھا تھا۔ جی سر، آئیں آپ ہمارے ساتھ۔ مینیجر اکلاتا ہوا انہیں جلدی سے باہر کی طرف لے کر بھاگا تھا جہاں سے بلڈنگ کو ایک پچھلا روڈ بھی لگتا تھا۔ جیسے وہ پچھلے سائڈ آیا وہاں گرے شاپ پر پارس اور اس کے ساتھ کے لوگوں کو چونکا گئے تھے۔ پارس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نیچے گرے شاپ پر اٹھائے تھے۔ تمہیں پتا ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اس نے اشتیاق سے اسے پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج بابا حضور اور بی بی حضور کے لیے شاپنگ کر لوں۔ جب سے آئی ہوں انہیں ستانے کے علاوہ اور کچھ دے ہی نہیں پائی انہیں۔ اس کی کنکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ پارس نے ضبط سے شاپر سے جھانکتی ہوئی شال کو اندر کیا اور پھر کھڑا ہوا۔ سب حیرانی سے اس کے حد سے زیادہ سرخ چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اسلم، اس روڈ کی مجھے ابھی اور اسی وقت ساری فوٹیج چاہیے۔ پارس کی ضبط سے ہوتی بھاری آواز پر اسلم نے دکھ سے اپنا سر کو دیکھا تھا جو بڑی مشکل ہنس کر برداشت کرتا تھا، پر آج اسلم نے پریشانی سے اسے دیکھ کر سوچا۔ مومنہ کہاں ہے؟ کرن نے لاؤنج میں سب کو پریشان دے کر عرش سے پوچھا جو ہاتھوں میں سر گرائے رو رہی تھی۔ ریان نے جب سنا تھا وہ بھی اسی وقت گھر سے غائب تھا۔ مرد بھی سب اپنے اپنے کانٹیکٹ وغیرہ استعمال کر رہے تھے۔ عرش نے چونک کر اسے دیکھا جو پریشانی سے عرش کے سرخ آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ کرن، وہ اپنے نانو کے گھر گئی ہے۔ عرش نے ضبط سے مسکراتے ہوئے اسے بتایا جو کہ اسے ریان نے کہنے کو کہا تھا۔ اچھا، لیکن آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کرن نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، میرا بس سر درد کر رہا ہے۔ عرش نے زبردستی ہلکی سی مسکان سے اسے کہا جو پریشانی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اگر کوئی مطمئن تھا تو وہ فوزیہ بیگم اور آسبل، جن کے چہرے پر آج پہلی بار اطمینان سا جھلکا تھا۔ زور سے تھپڑ پڑا تھا اس کے منہ پر جس سے اس کی آنکھیں پھٹ کے کھلی تھی۔ اسے کرا کر اسے دیکھا جو ایک لمبے سے قد کا کوئی آدمی تھا، منہ پر نقاب اوڑھے اسے طنزیہ سی مسکان سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گال پر ہوتے ہوئے درد سے آنکھیں زور سے بند کی جب ایک اور سنسناتا ہوا تھپڑ اس کا گال چیرتا گیا تھا۔ پارس، جس سے بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ کر اس کا نام نکلا تھا۔ عرش، تم اتنی پریشان کیوں ہو اور یہ تمہاری آواز اتنی بھاری سی کیوں ہے؟ خرم نے پریشان سے فون عرش سے پوچھا تھا۔ خرم، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے جس کے لیے شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤں۔ عرش نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر سستی روکتے ہوئے اسے کہا تھا جو حقیقتاً وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ عرش، پلیز صاف صاف بات کرو، گھر میں سب کیسے ہیں؟ خرم نے بے چینی سے اسے پوچھا تھا۔ خرم، آج ہم سب شاپنگ مال پر گئے تھے دوپہر میں کچھ چیزیں لینے۔ شاپ کے اندر چلی گئی تھی میں، مومنہ باہر ہی تھی۔ جب میں واپس آئی تو وہ غائب تھی۔ عرش نے اب باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں، کہاں ہے وہ؟ خرم نے روم کے چکر لگاتے ہوئے حد سے زیادہ پریشانی سے پوچھا تھا۔ اسے کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے خرم۔ پارس بھائی اور ریان اسے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، گھنٹے ہونے کو آیا ہے۔ عرش نے ہونٹ کانپتے ہوئے اسے پریشانی سے بتایا تھا۔ شٹ اپ، میری بہن غائب ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ ڈیم اٹ، تم سے تو میں بعد میں پوچھوں گا۔ بہن ہے وہ میری اور تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں ابھی تک۔ خرم نے غصے سے کی زیادتی سے اسے ٹھیک ٹھاک سنا کر فون زور سے دیوار پہ مارا تھا۔ عرش نے بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھا تھا اور بیڈ پر گر کر رونے لگی تھی۔ یا اللہ، مومنہ کو کچھ نہ ہو، یا اللہ میری فریاد سن لے۔ عرش نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اللہ سے فریاد کی تھی۔ گاڑی کا نمبر نوٹ کرو عدیل، مجھے اگر 5 منٹ میں اس کی ساری انفارمیشن نہ ملی تو پھر 6واں منٹ تمہاری زندگی کا آخری منٹ ہوگا، یاد رکھنا۔ پارس نے فون میں ہی پھنکارتے ہوئے سے ڈرایا تھا۔ پارس سر، مجھے بس 5 منٹ دیجیے، میں ابھی انفو کانٹیکٹ نکالتا ہوں۔ عدیل نے جلدی سے کہہ کر فون بند کیا تھا۔
پارس روڈ پر کھڑا ہر ایک پر اپنا غصہ نکال رہا تھا. تبھی چاروں گارڈ اس کے پاس کانپتے کانپتے آئے. سر وہ گاڑی ابھی خندق روڈ سے آدھا گھنٹہ پہلے گزری ہے. ان میں سے ایک آدمی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا. بہت خوب. تو اب تک تم چاروں یہ انفارمیشن حاصل کر سکے ہو. واؤ. پارس سے کہہ کر اپنی جدید پسٹل چاروں کی ٹانگوں پر فائر کرتے ہوئے کہا تھا جسے وہ چاروں چیختے ہوئے نیچے گرے تھے. انہی ٹانگوں سے تم لوگ باہر کھڑے رہے اور میری بیوی کو کوئی اٹھا کر لے گیا تم لوگوں کی ناک کے نیچے سے. اب رہو یہیں اور سزا کا مزہ چکھو. اور یہ مت سمجھنا معمولی سی سزا کے بعد میں جان چھوٹ جائے گی. ہرگز نہیں. ابھی تو میں فارغ نہیں ہوں. تم لوگوں کی ہڈی تو میں بعد میں توڑوں گا. پارس نے ان پر پھنکار کر اب کسی اور کو فون ملا رہا تھا اور وہ اس کے قہر سے لرزتے بس یہی دعا کر رہے تھے کہ بس اس کی بیوی جلدی سے مل جائے. تبھی وہ چونکا تھا. اپنے فون پر ان نون نمبر دیکھ کر پھر جلدی سے کال پک کی تھی. مومنا نے درد سے ہونٹ بھیجے تھے. کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ مومنا نے چلا کر اس سے پوچھا تھا جو منہ پر نقاب اوڑھے کھڑا تھا. تمہاری موت ہوں میں. اس آدمی نے دانت پر دانت جماتے ہوئے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا. تو تم جانتے نہیں ہو میرے شوہر کو؟ وہ ڈی ایس پی ہے. جان سے مار دے گا وہ تمہیں. مومنا اس کی سرد سی آواز پر ڈر گئی تھی اس لیے اسے اپنے شوہر سے دھمکی دی. ہاں بھائی ماننا پڑے گا تمہارے شوہر ڈی ایس پی پارس عبداللہ کو. تمہیں غائب ہوئے ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا اور اس نے سارے شہر پر ناکہ بندی کروا دی ہے. واؤ بھائی کیا عشق ہے. لیکن میرا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس آدمی نے تنی ہوئی گردن سے اسے دیکھتے ہوئے غرور سے کہا. کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ مومنا نے اس بار غصے سے پوچھا. اپنے شوہر سے بات کرو اور کہو تمہاری ساری جائیداد میرے نام کروا دے ورنہ جان کے ساتھ ساتھ عزت سے بھی ہاتھ دھو دوں گی. اس نقاب اوڑھے آدمی نے کمینگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. تمہاری ساری جائیداد شادی کے بعد تمہارے شوہر کے نام ٹرانسفر ہو گئی ہے. اسے کہو اگر تمہاری جان چاہتا ہے تو آدھے گھنٹے میں پیپرز پر سائن کر کے بھیج دے ورنہ. اس آدمی نے پھنکارتے ہوئے اسے دھمکی دی. مومنا نے 1-2 پل اسے دیکھا. میرا شوہر اگر یہاں آ گیا تو تمہارے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے. بہتر ہوگا تمہاری لیے مجھے جانے دو. مومنا نے اس بار اسے سرد سی نظروں سے دیکھتے ہوئے غصے سے دھمکی دی تھی. اسے کرسی پر سختی سے باندھا ہوا تھا. تم اور ایک وہ تمہارا شوہر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ڈیئر. وہ آدمی تمسخر سے کہتا ہوا چلا گیا تھا. پارس تم کہاں ہو؟ آ جاؤ جلدی پلیز. مومنا نے روتے ہوئے اسے دل ہی دل میں مخاطب کیا تھا جس کی شدت اس سے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی محسوس کر لی تھی. مومنا نے ہونٹ بھیج کر درد سہا تھا. گال اس کی نوکیلی انگوٹھی سے چھل گئے تھے جس سے اب خون رس رہا تھا. تم جو کوئی بھی ہو بہت بری موت مرو گے میرے ہاتھوں اور اپنی بیوی کو تو میں تمہیں چھوڑنے کا بالکل بھی نہیں کہوں گا بلکہ خود آؤں گا میں اپنی بیوی کو لینے اور تمہاری موت بن کر بس 1 گھنٹے کا انتظار کرو. پارس کی آواز میں ایسی پھنکار تھی کہ اگلا بندہ کانپ کے رہ گیا تھا. پھر سنبھلتے ہوئے بولا. دیکھو ڈی ایس پی میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اگر بیوی کی عزت اور جان پیاری ہے تو جو کاغذ تمہیں ملے ہیں ان پر سائن کر کے چمن گارڈن میں رکھ دو. تمہیں مل جائے گی تمہاری بیوی. اس آدمی نے کہہ کر جلدی سے فون رکھ دیا تھا. پارس نے پرسوچ نظروں سے فون کو دیکھا اور پھر عدیل کو فون کیا. عدیل انگوٹھی سے لوکیشن کا کچھ پتا چلا؟ تمہارے شوہر نے سائن نہیں کیے. لگتا ہے تمہاری جان اسے پیاری نہیں. اب ایک دوسرے آدمی نے اس کے بال کھینچتے ہوئے اسے کہا تھا. مومنا تکلیف سے کرا کے رہ گئی تھی. اچھا ہوا اس نے سائن نہیں کیے ورنہ میں مار دیتی اسے. لے کر تو دکھاؤ اس سے جائیداد. مومنا نے تکلیف کے باوجود اسے گھورتے ہوئے نفرت سے بولا تھا. رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے. ہاں اس نے اس کا چہرہ انگلیوں میں دبوچتے ہوئے غصے سے کہا تھا. مومنا مسکرائی. تم جیسوں سے ڈرتی ہے میری جھوٹی. پارس عبداللہ کی بیوی ہوں میں. اگر تم لوگوں سے ڈر جاؤں تو لعنت ہو مجھ پر. نہیں ڈرتی میں. بچپن سے یہ سب برداشت کرتی آئی ہوں اور سب جان بھی گئی ہوں جو یہ سب کروا رہا ہے لیکن چپ تھی کیونکہ خود کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی میں. جاؤ بتا دو جس کے چیلے ہو تم. مومنا نے سرخ سے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان سجائے اسے لاجواب کیا تھا. وہ آدمی جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا اور پھر جلدی سے باہر بھاگا. مومنا کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹا آنکھ سے نکل کر اس کے ہونٹ پر ٹکا تھا. ڈیڈ. مومنا کے ہونٹ ہلکے سے ہلے تھے. میرے ڈیڈ. مومنا بڑبڑا کے رہ گئی تھی. میری بہن کب سے لاپتہ ہے اور آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ وہ میری بہن ہے. میری اکلوتا رشتہ ہے وہ. دادا حضور مجھے آپ سے امید نہیں تھی. فوزیہ کے سینے پر تو سانپ لوٹ گئے تھے. خرم کی محبت اس کے لیے دیکھ کر مطلب ضائع گئی کہ ان کی اتنے عرصے کی محنت جو وہ اس کے سینے میں انڈیلتی رہی مومنا کے خلاف. جا رہا ہوں میں اسے ڈھونڈنے.
خرم جس طرح آیا تھا ایسے ہی باہر نکل گیا تھا جب سامنے کھڑی ارش کو دیکھ کر رکا تھا۔ ارش نے دھندلاتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا جو اسے ایک نظر دیکھتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ آزغل ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھل کر مسکرائی تھی، پھر چھوٹی جھٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ بھائی عدیل کا فون ہے۔ ریان نے فون پکڑ کر اس کی طرف بڑھایا جو کسی گہری سوچ میں مبتلا ہونٹ بھیجے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ پارس نے فون پکڑ کان سے لگا۔ ہاں عدیل بولو، کیا انفارمیشن ہے؟ سر جو چپ آپ نے دی ہے اس سے لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے، وہ انگوٹھی نیلما آباد کی لوکیشن بتا رہی ہے۔ میں آ رہا ہوں ابھی آپ کے پاس، عدیل نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اسلم گاڑی تیار کرواؤ۔ پارس نے قریب کھڑے اسلم کو آرڈر دیا جو سر ہلاتا ہوا جلدی سے فون ملاتا تھوڑا دور کھڑا ہوا تھا۔ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوکیشن ٹھیک ہے؟ ریان نے رف سے حلیے میں کھڑے اپنے بھائی سے پوچھا جو آنکھوں میں آنکھ لے موبائل کو مٹھیوں میں بھینچے کھڑا تھا۔ ریان نے متوجہ کرنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے جو انگوٹھی مومنا کو دی تھی اس میں ایک چپ لگا دی تھی، اگر انگوٹھی مومنا کی انگلی میں ہی ہے تو یہ لوکیشن بالکل ٹھیک ہے۔ پارس نے سنجیدگی سے بتایا۔ تم گھر جاؤ۔ پارس نے عدیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ریان کو آرڈر دیا تھا۔ سوری بھائی لیکن میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، میں ہرگز گھر نہیں جاؤں گا۔ ریان نے گاڑی کی طرف بیٹھنے سے سنجیدگی سے جواب دیا۔ رام تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ پارس نے اس کے بازو کو سنجیدگی سے کہہ کر گاڑی میں بیٹھا تھا، ساتھ جلدی سے عدیل بھی بیٹھا، اسلم وغیرہ بھی پیچھے آ رہے تھے۔ ریان نے ہونٹ لٹکا کر اپنے ضدی سے بھائی کی پشت کو دیکھا تھا۔ سر وہ لڑکی آپ کے بارے میں لگتا ہے بہت کچھ جانتی ہے، جو کرنا ہے جلدی کریں ورنہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس آدمی نے جلدی سے فون میں کسی کو بتایا تھا۔ اس ڈی ایس پی کو جلدی کہو سائن کرنے کے لیے، بعد میں اسے مار دو۔ اسے شفافیت سے آرڈر دیا۔ سر وہ ڈی ایس پی بہت ٹیڑھی چیز ہے، نہیں مانے گا جب تک اسے کوئی ٹریلر نہ دکھایا جائے۔ اس آدمی نے مزید کہا۔ تو دکھا دو ٹریلر، اسے انتظار کس بات کا ہے؟ سر نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ آدمی سر ہلا کر دوبارہ مومی کی طرف بڑھا تھا۔ مومنا اسے جتنی جلدی دیکھ کر چونکی۔ دے خبر اپنے باس کو؟ مومنا نے دیکھتے ہوئے منہ سے اس پر طنز کیا۔ یہ لڑکی ہے یا بلا، ڈرتی نہیں ہم سے۔ اس آدمی نے اسے دیکھ کر حیرت سے سوچا، پھر فون پر نمبر ملاتے ہوئے اسے زور سے تھپڑ مارا۔ آہ! مومنا بے ساختہ کرا اٹھی تھی، زخمی گال سنسنا اٹھا تھا درد سے۔ بتا اپنے ڈی ایس پی کو۔ اسے فون کا سپیکر کھولتے ہوئے اس کی تھوڑی مڑوڑی تھی۔ پارس بچاؤ مجھے، اسے چیختے ہوئے اسے کہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا پارس لرز اٹھا تھا اس کی دھڑ بھری آواز پر۔ میری بیوی! پارس کے دل نے بے ساختہ سے پکارا۔ گھٹیا انسان، اگر میری بیوی کو ذرا سی خروچ بھی آئی تو کتوں سے بھی بدتر تیری زندگی بنا دوں گا، یو باسٹرڈ۔ پارس فون دوسرے کان سے لگاتا ہوا اس پر غرایا تھا۔ ہا ہا ہا، ڈی ایس پی سائن کر دو، بہتر ہوگا تمہاری بیوی کے لیے، ورنہ ٹریلر تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، یقیناً فلم دیکھنا تم نہیں چاہو گے۔ اس نے طنزیہ کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ پارس کے کان میں ابھی بھی مومی کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھی۔ سر پہنچ چکے ہیں ہم، یہی ہے وہ گھر جس کی لوکیشن ٹریس ہوئی تھی۔ عدیل نے گاڑی ایک عالیشان لیکن پرانی سی کوٹھی کے سامنے روکتے ہوئے اسے متوجہ کیا تھا۔ پارس کی آنکھ اپنی مومی کی چیخ سن کر نم اور سرخ ہوئی تھی۔ عدیل کی بات پر اس نے سامنے بنی کوٹھی کو قہرآلود نظروں سے دیکھا تھا اور پھر چھلانگ لگاتا ہوا پرانے گھر کی طرف بھاگا تھا جہاں اس کی جان بہت مشکل میں تھی۔ بلڈی! میں نے کہا تھا اس کا دھیان رکھنا، اس پر تمہاری نظر ہونی چاہیے، لیکن تم صرف پیسے کھا کر سوتے رہے۔ خرم نے اس کا سر دیوار پر مارتے ہوئے قہر سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ سر ہم وہی مارکیٹ میں تھے لیکن پتہ نہیں وہ ایک ہی پل میں کیسے میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ علیم نے اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا، جس کو خرم نے مومی کی نگرانی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو آدھے گھنٹے میں مجھے ساری انفارمیشن مل جانی چاہیے۔ خرم اسے بیڈ کی طرف دھکا دیتا ہوا جلدی سے باہر بھاگا، اب اسے ہی کچھ کرنا تھا۔ خرم 3 سال کا تھا جب ڈاکٹر نے رانیہ کو امید کی خوشخبری سنائی تھی۔ رانیہ اور خرم بے انتہا خوش تھے۔ خرم رانیہ کو ماں ہی کہتا تھا، وہ حویلی بھی جاتا رہتا تھا، لیکن جو سکون اسے رانیہ کی گود میں ملتا وہ فوزیہ کی گود میں کہاں تھا۔ عائشہ کی گود میں 2 سال کا پارس تھا تو فوزیہ کی گود میں 1.5 سال کا خیام تھا۔ جب ڈاکٹر نے دوبارہ اسے ماں بننے کی خوشخبری سنائی تھی، حدید پر بہت بار حملہ کروایا گیا تھا لیکن جان لینے والا نہیں، صرف ڈرانے والا۔ رانیہ ان دنوں اپنے میکے میں تھی جب خرم سیڑھیوں سے گر گیا تھا، جس پر فوزیہ نے اسے ہسپتال میں ایسی باتیں سنائی تھی کہ اللہ کی پناہ، وہ تو حدید آیا پھر کہیں جا کر اس کی جان چھٹی تھی فوزیہ سے۔ رانیہ بتاتی نہیں تھی لیکن پیگنینسی کے دنوں میں اس پر کسی نے بہت سے وار کروائے تھے جس سے وہ بہت بار بال بچی تھی۔ خرم نے باہر سیکیورٹی بہت سخت کروا دی تھی لیکن انہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ پارس جب گیٹ تک پہنچا تو گیٹ اندر سے بند تھا۔ تم لوگ یہیں رکو،
میں دیوار پھلانگ کر اندر جاؤں گا، ایسا نہ وہ ہمیں دیکھ کر مومنا کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ پارس نے انہیں کہہ کر دیوار سے اندر جھانکا جہاں بہت سے لوگ لان میں بیٹھے اپنے پاس بندوقیں رکھے تاش وغیرہ کھیل رہے تھے۔ پارس نے انہیں قہر بڑی نظروں سے دیکھ کر پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑی اور جان بوجھ کر زور سے نیچے چھلانگ ماری، جسے سب لوگ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ لوگ جلدی سے گھبراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے، پھر انہوں نے جلدی سے نیچے سے اپنی اپنی بندوقیں اٹھا کر اس پر فائر کھول دیے تھے۔ پارس جلدی سے درختوں کے پیچھے ہوتا ہوا مسکرایا، پھر جلدی سے عدیل وغیرہ کو اندر آنے کو کہا تھا، جس کا میسج ملتے ہی ایک ہی پل میں دیوار پھلانگ کر نیچے کودے تھے۔ تم لوگ انہیں ہینڈل کرو، میں ان سے آنکھ بچا کر اندر جاتا ہوں۔ ان چیلوں کو خود میں الجھائے رکھو، انڈرسٹینڈ؟ پارس نے انہیں سمجھا کر خود پودوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا مین دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ سر، وہ بلڈی پارس پہنچ چکا ہے۔ میں حیران ہوں اسے ہمارے ٹھکانے کے بارے میں کیسے پتا چلا۔ اسے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے فون میں کسی کو بتایا تھا۔ کیا کریں اب ہم؟ دوسرا لمبے قد والا بولا۔ مار دو اسے۔ ویسے بھی ہمارے پاس ابھی ایک اور اہم مہرہ ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے مار کر جلدی سے نکلو وہاں سے، اس پارس کے ہتھے مت چڑھنا۔ اس آدمی نے کہہ کر فون بند کر دیا اور سم نکال کر توڑ کر ڈسکارڈ کر دی تھی اور پارس کو ایک موٹی سی گالی سے نوازا تھا۔ تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ چھوٹے قدم کے آدمی نے پسٹل کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا، جس کا نام شجی تھا۔ مومنا کے چہرے پر موت کو دیکھ کر بھی پتہ نہیں خوف کیوں نہیں آیا تھا۔ شجی نے پسٹل کے ٹریگر پر دباؤ ڈال کر فائر کیا تھا، جو سیدھا مومنا کے دائیں بازو میں لگا تھا۔ آہ! پارس جو مومنا کو ڈھونڈتا ہوا آ رہا تھا، اس کی درد بھری آواز سن کر وہیں ساکت ہوا تھا۔ مومنا! وہ چلاتا ہوا اس روم میں بھاگا جہاں اس کی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ شجی نے جلدی سے دروازہ کھول کر فائر کرنا چاہا تھا جب وہ بھاگتا ہوا اس پر جھپٹا تھا۔ مومنا درد سے چلا رہی تھی جب اسے دیکھ کر ایک دم چھپ ہوئی تھی، جسے درد تو کہیں تھا ہی نہیں۔ شجی تو بوکھلا کے رہ گیا تھا۔ تم ابھی جانتے نہیں مجھے، اگر جان جاتے تو میری بیوی کو تکلیف پہنچانے سے پہلے 1000 بار سوچتے۔ پارس نے زور سے اس کا سر دیوار پر مارتے ہوئے جنون سے بولا تھا۔ تم نے اسے ہاتھ لگایا۔ پارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر 1 2 3 فائر اس کے ہاتھوں پر کیے تھے، جس سے وہ چلاتا ہوا نیچے گرا تھا۔ وہ مومنا کو کہاں دیکھ رہا تھا؟ اس پر تو صرف مومنا کو تکلیف پہنچانے والے کو اذیت ناک موت دینی تھی، جو درد سے کراہتی ہوئی بس اسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ بول، کیوں مارا میری بیوی کو، یو بلڈی باسٹرڈ؟ پارس نے اس کے بال کھینچتے ہوئے اس کے گال پر زور سے پسٹل مارتے ہوئے چلایا تھا۔ شجی کی چیخیں اب پوری کوٹھی میں گونج رہی تھی۔ پارس! مومنا نے درد سے بے حال ہوتے ہوئے اپنے سوجے ہوئے منہ سے اسے پکارا تھا۔ اس کے مارتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے اس کی پکار پر۔ پارس پسٹل سے اس کی ٹانگ پر فائر کرتے ہوئے اس طرف دوڑا تھا۔ وہ کرسی پر مضبوطی سے بتی ہوئی تھی، روتی ہوئی آنکھوں سے اسے پکار رہی تھی۔ پارس بھاگ کر اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ پارس نے لہو ہوتی آنکھوں سے اس کی حالت دیکھی جو کچھ ہی گھنٹوں میں کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ صبح کتنی خوش تھی وہ، اور اب پارس نے اس کی حالت کو ضبط سے دیکھا تھا۔ جلدی سے اس کے ہاتھ کھولے، پھر اس کے بازو کو دیکھا جہاں سے تیزی سے خون بہ رہا تھا۔ پارس نے اپنی شرٹ اتار کر اس کے بازو پر کس کر باندھی۔ بولا نہیں تھا، وہ بولنے کے لائق ہی کہا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر تو وہ وہیں مر گیا تھا جب اس کی حالت دیکھی تھی۔ مومنا کو کھولنے کے بعد وہ دوبارہ شجی کی طرف آیا جو کراہتا ہوا زمین پر لیٹا رو رہا تھا تکلیف سے۔ نہ ابھی سے رونے لگے؟ جان سے نہیں ماروں گا تمہیں تڑپا کر ماروں گا۔ کتوں سے بھی بدتر زندگی نہ دی تو کہنا۔ پارس نے اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری بوٹ رکھ کر مسلتے ہوئے کہا، جس سے اس کی دردناک چیخیں نکل گئی تھی۔ باہر سے اب فائرنگ کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ تبھی اسلم، عدیل وغیرہ کمرے میں آئے تھے۔ سر، ہو گیا آپریشن؟ ہمارا کوئی نقصان؟ پارس نے مومی کو جھک کر ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے اس سے سرد وآواز میں پوچھا تھا۔ مومنا اب بے ہوش ہو چکی تھی، سر اس کی کشادہ سینے پر لٹک رہا تھا۔ سر، ہمارے بس 3 آدمی زخمی ہوئے ہیں، اور سر باہر خرم سر بھی تھے ہمارے ساتھ، ہم سے زیادہ انہوں نے ہی ان کو مار گرایا تھا۔ عدیل نے ایمانداری سے نظریں جھکاتے ہوئے اسے جواب دیا۔ پارس نے لب بھینچ کر سر ہلایا تھا۔ اسے گاڑی میں ڈالو، اور ہاں، اسے پولیس اسٹیشن نہیں، میرے اسپیشل اڈے پر لے کر چلو۔ پارس نے بے ہوش پڑے شجی کو ٹانگ رسید کرتے ہوئے اسلم کو آرڈر دیا تھا۔ اس کے ساتھ والا آدمی بھاگ گیا، اسے جلدی سے پکڑو، چاہے کیسے بھی کر کے پکڑو، ورنہ تم لوگوں کا حال بہت برا ہوگا۔ پارس سرد سی آواز میں ان سے کہہ کر جلدی سے باہر بھاگا تھا۔ تبھی سامنے بنے کوریڈور سے خرم بھاگتا ہوا آ رہا تھا، جس کی آنکھیں ہلکی سی نمی لیے ہوئی تھی۔ مومنا، میری گڑیا! خرم نے اس کے ہاتھ سے مومی کو لے کر اپنے سینے سے بھیجا تھا اور اونچا اونچا رونے لگا تھا۔ مومنا، مجھے معاف کر دو، میری جان، مجھے معاف کر دو، خرم بہرائی ہوئی آواز میں بول رہا تھا۔
خرم ہمیں اسے لے کر ہاسپٹل جانا ہے، جلدی۔ پارس نے اس کے ہاتھوں سے دوبارہ مومی کو لیا اور کہہ کر باہر بھاگا۔ پیچھے خرم بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ تب تک وہ گاڑی سٹارٹ کر کے جا چکا تھا۔ خرم نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہزاروں گالیوں سے نوازا جو اسے ویسے ہی چھوڑ کر خود ہاسپٹل بھاگ گیا تھا۔ خرم خود کو کنٹرول کرتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور فل سپیڈ میں گاڑی اس کے پیچھے دوڑائی تھی۔ رانی اور حدید کے گھر اللہ نے ایک معصوم سی شکل والی گڑیا بھیجی تھی تو خرم سمیت سب کو بہت لاڈلی تھی، بلکہ خرم کی تو جان تھی اس میں۔ حدید کبھی بھی مومنہ کو لے کر حویلی نہیں گیا تھا، جو اس کی پیدائش پر نہیں آئے تھے وہ وہاں اپنی بیٹی کو کیوں لے کر جاتا۔ مومنہ کا نام خرم نہیں رکھا تھا اس کی معصوم اور پاک سی شکل دیکھ کر۔ اس کے بھی خرم کی طرح کافی نقوش حدید سے ہی ملتے تھے، بس گندمی رنگت اور ناک رانیہ پر تھی۔ رانیہ مومنہ سے زیادہ خیال خرم کا ہی رکھتی تھی۔ خرم کو ایک دو بار کسی نے اغوا کرنے کی کوشش کی لیکن گارڈ نے بروقت ہوشیاری سے بچت کروا لی تھی۔ حویلی میں خرم کی سب سے زیادہ پارس سے ہی بنتی تھی۔ فوزیہ اس کی بہت اوبھگت کرتی تھی، وہ بھی اپنی خالہ سے بہت پیار کرتا تھا لیکن رانیہ کے خلاف وہ کچھ نہیں سنتا تھا، بلکہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ پارس بہت ہی پیارا اور چلاک بچہ تھا جو سب سے سوال پوچھ کر ان کی ناک میں دم کر دیتا تھا۔ اسے گھر میں بس آس گل ہی پسند تھی جو پریوں کا حسن لیے سارے خاندان میں مشہور تھی۔ آس گل اور پارس ہمیشہ ہی اکٹھے پائے جاتے تھے ہر جگہ۔ پارس اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ شکر ہے اللہ تیرا۔ بی بی حضور نے عرش گل سے اس کی صحت یابی کا سن کر بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ باقی سب احتشام، اعجاز اور خیام کے چہرے پر بھی اطمینان جھلکا تھا۔ آس گل اور فوزیہ نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ کرن کو بھی پتہ چل چکا تھا، اس کی بھی آنکھیں عرش کی طرح سوجی ہوئی تھی رو رو کر۔ اب سب ہسپتال جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کرن بھی سو کرتی ریان کے ساتھ کار میں بیٹھی تھی۔ ریان نے اسے ایک نظر دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ پیچھے عرش اور عائشہ بھی اور آئے گل بھی تھے۔ مرد حضرات بھی نکل چکے تھے ہسپتال جانے کے لیے۔ امی وہ پھر سے آ گئی۔ اچھی بلی جان چھوٹ رہی تھی اس چڑیل سے لیکن پھر سے ٹپک پڑی کہیں سے۔ آس گل نے صوفے پر دھڑام سے بیٹھتے ہوئے خود سے نفرت سے ملے جلے احساس سے کہا، بس کیا کر سکتے ہیں ہم صبر کا گھونٹ ہی بھرنے کے علاوہ۔ فوزیہ نے منہ بناتے ہوئے غمزدہ تاثرات یہ کہا، کیا مطلب کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے پارس چاہیے امی، جیسے کیسے بھی، لیکن مجھے وہ چاہیے۔ آس گل نے صوفے سے کشن اٹھاتے ہوئے نیچے پٹک کر غصے سے کہا تھا، میری زبان نہ ہی کھلواؤ تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ شادی سے ایک دن پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی تم اپنے اس عاشق کے ساتھ، کیا اس وقت خیال نہیں آیا تھا اب میڈم کو پارس چاہیے؟ فوزیہ نے جلے دل کے پھولے پھوڑتے ہوئے اسے کافی کچھ سنایا تھا جس کا منہ صدمے سے کھل گیا تھا۔ بس کر دیں امی، اگر مجھ سے انجانے میں غلطی ہو گئی تو آپ نے مجھے بھی بھولنے نہیں دی۔ سچ ہی کسی نے کہا ہے، جب اپنے ہی زہریلے ہوں تو دشمنوں کی کیا ضرورت ہے۔ آس گل کہتی غصے سے تن کرتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے جلدی سے آئی سی یو میں ایڈمٹ کر لیا تھا۔ پارس سر جھکائے بنا شرٹ کے دیوار سے ٹیک لگائے ایک ہی نقطے پر گھورے جا رہا تھا۔ خرم بینچ پہ بیٹھا دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بنائے ہونٹوں پر رکھے سامنے دروازے کی طرف دیکھا جا رہا تھا۔ آنکھیں ابھی بھی بچوں کی طرح رنگلائی ہوئی تھی۔ جب ڈاکٹر باہر آیا، ہمیں بی نیگیٹو خون کی بہت جلدی ضرورت ہے، آپ پلیز جلدی سے خون کا بندوبست کروائیں۔ ڈاکٹر نے اپنے پاس آ رکتے ہوئے خرم سے کہا۔ پارس تو اسی حالت میں ساکت کھڑا تھا۔ ڈاکٹر میرا خون بی نیگیٹو ہے، آپ پلیز میرا خون لے لیں، خرم نے جلدی سے کہا۔ اوکے آپ پہلے آئیں ہمارے ساتھ، ڈاکٹر کہہ کر اندر چلا گیا۔ خرم نے پلٹ کر اسے دیکھا جو آدھے گھنٹے سے اسی طرح کھڑا ہوا تھا۔ خرم رب بھیج کر اندر چلا گیا۔ پیچھے وہ بت سا بنا اسی طرح زمین پر اپنی نگاہیں گاڑتے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ نہ جانے کون سی الجھی سوچ میں مبتلا تھا، وہ کچھ اور دیکھنے کے قابل ہی کہاں رہا تھا۔ مومنہ کا زخمی چہرہ اس کی نظروں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ مومنہ کو 2 گھنٹے بعد ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹر سے اسے روم میں شفٹ کر دیا تھا، سب وہیں تھے، نہیں تھا تو پارس نہیں تھا۔ خرم مومنہ کو کتنی دیر سینے سے لگائے روتا رہا تھا۔ وہ کب اپنی گڑیا کو اس حالت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ تو اس کی ہر پل نگرانی کرواتا رہا تھا لیکن اسے ہی بھول ہو گئی تھی۔ دھیان تو اپنے رکھتے ہیں، پرائے کب خیال رکھتے ہیں۔ مومنہ چپ سی تھی، بس خرم کے سینے سے لگی اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے اور بس پھر ساکت سی نظر دیوار پر جمائے کسی کی تلاش میں تھی، اور وہ وہاں اپنی مومی کو نقصان پہنچانے والے کی حالت کتوں سے بھی بدتر کر رہا تھا۔ اسلم ڈال دو اسے کتوں کے آگے، اس نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا، اور شجی کی جان ایک بار پھر نکل گئی تھی اس کے نئے آرڈر پر۔ دوسرے آدمی کا کچھ پتا چلا؟ پارس سے سرد سی نظریں اب اسلم پر جمائی تھی۔ سر بس اس کا نام اور گھر کا پتا چلا ہے، گھر ہم گئے تھے لیکن وہ لاک تھا۔ آس پاس سے پوچھنے پر یہی پتا چلا ہے کہ وہ 1 ماہ سے گھر نہیں آیا۔ اسلم نے ڈرتے ڈرتے سے جواب دیا۔ پارس سے پوچھ سوچ نظروں سے سر ہلایا۔
سر آپ نے اس سے پوچھا کیوں نہیں کہ یہ کس کا آدمی ہے؟ اسلم نے کب سے دماغ میں گھومتا ہوا سوال حیرت سے پوچھا. جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں اس کے بارے میں بار بار پوچھا نہیں کرتے. پارس سنجیدگی سے کہہ کر لمبے لمبے ٹک بھرتا ہوا باہر چلا گیا تھا. پیچھے اسلم حیرت کا چشمہ بڑے کھڑا رہ گیا تھا. مومی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا. گال اور بازو پر ڈریسنگ کی ہوئی تھی اور وہ زیادہ باتیں نہیں کر سکتی تھی. سب بڑے چھوٹے پارس کے روم میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. آسو بابا حضور بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور سنجیدگی سے اپنی پوتی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. خرم اس کا سر اپنے بازو پر رکھے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا. جب عرش اس کے لیے یخنی بنا کر لائی. مومنا یہ پی لو تمہیں اچھا فیل ہوگا. عرش نے باؤل سے چمچ بڑھا کر اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا. مومنا نے آرام سے آدھا بول خالی کر دیا تھا. خرم کی نظر عرش پر تھی جس نے بھولے سے بھی اسے نہیں دیکھا تھا. خرم نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا. وہ اس لڑکی کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کر دیتا تھا. پارس کہاں ہے؟ مومنا نے آخر پوچھ ہی لیا تھا اونچی سی آواز میں سب سے. سب نے چونک کر اسے دیکھا جو نیم دراز سب پر اپنی سوالیہ نظریں ٹکائے ہوئے بیٹھی تھی. آ جاتا ہے وہ تھوڑی دیر میں، بلکہ پہنچنے والا ہی ہوگا. اب تو صبح ہونے والی ہے. جواب ملک احتشام کی طرف سے آیا تھا. مومنا نے اضطرابی سے نظریں دروازے پر ٹکا دی تھی. پارس صبح کے 6 بجے گھر آیا تھا. وہ سیدھا روم میں آیا تھا. مومنا ہاف سلیوز بازو پہنے، بازو پر پٹی چڑھائے، معصوم سا منہ بنائے نیند میں گم تھی. پارس دروازے میں کھڑا کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا لیکن نظروں کی پیاس تھی کہ بجھی نہیں رہی تھی. گہرے گہرے سانس لے کر وہ خود کو کمپوز کیا اور پھر ایزی سا سوٹ لیے وہ واش روم میں چلا گیا تھا بنا کوئی آواز کیے. وہ کل سے بھوکا تھا. ایک گلاس پانی کے علاوہ اس نے کوئی چیز اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاری تھی. شاور لے کر وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتا جا رہا تھا جو کتنی کم عرصے میں اس کی رگوں میں لہو بن کر دوڑنے لگی تھی. پھر اس کے گال کے زخم کو دیکھ کر ہونٹ اور مٹھیاں دونوں بھیجی تھی. ایک تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اب تیری باری ہے بابی. تم نے میری مومی کے گال پر زخم لگائے ہیں. تمہارا سارا وجود نہ زخموں سے بھر دیا تو پارس عبداللہ نام نہیں میرا. پارس نے دل ہی دل میں سوچا تھا. پھر چونکا جہاں مومی مودی مودی آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی. پارس سنجیدہ ہوتی نظروں سے اسے دیکھا جو اب اس پر نظریں جمائے اسے ہی دیکھتی جا رہی تھی. پارس نے ناراضگی کا تاثلیے سے اگنور کیا تھا. مومی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان چمکی تھی. تم مجھ سے ناراض ہو؟ مومنا نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے پوچھا. جب وہ سرد سے اٹھتا استقایا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر بیٹھنے میں مدد کی. وہ پلٹنے لگا تھا جب مومی نے سرد سے اس کی بھاری کلائی پکڑی. آئی ایم سوری، مجھے تمہاری نصیحت پر کان دھرنے چاہیے تھے لیکن میں صدا کی بیوقوف تمہاری نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی ہوں. پارس نے اس کے معصوم سے لہجے کو تیکھی نظر سے دیکھا تھا. تم جان بوجھ کر گئی تھی اس کے ساتھ. پارس کے سد سے انکشاف پر وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی. تم سب سے جھوٹ بول سکتی ہو لیکن یاد رکھنا پارس عبداللہ سے تم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی. پارس نے اسے دیکھتے ہوئے برفیلے لہجے میں باور کروایا جو مومنا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ رد کر گیا تھا. پارس اسے بازو چھڑاتا بالکنی میں کھڑا ہو گیا تھا.